نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن الکتاب واخر متشابہات فاما الذین فی قلوبہم زیغ فیتبعون ما تشابہ منہ ابتغاء الفتنة وابتغاء تعویلہ وما يعلم تعویلہ الا اللہ والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي آمين يا رب العالمين۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 7 اور 8 آپ کے سامنے میں نے تلاوت کی ہے، اس پر ہم گفتگو ابھی کرتے ہیں۔ شروع میں تھوڑی سی ہم گفتگو کر لیں اس کورس سے ریلیٹڈ، اور کچھ جو لوگ رجوع الی القرآن کورس میں جنہوں نے داخلہ لیا ہے وہ ذرا ہاتھ کھڑا کریں، رجوع الی القرآن والے جو ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اب وہ جو بصیرہ ایسینشل والے ہیں وہ ہاتھ کھڑا کریں، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10، ٹھیک۔ تو تھوڑا سا آپ لوگ ہو رہے ہوں گے کہ یہ کیا دو کورس، ٹھیک ہے۔ تو ایک تو جو رجوع الی القرآن کورس ہے یہ شارٹ کورس ہے، یہ 20 ڈیز کا ہے، ڈیلی 2 کلاسیں ہیں اس کی 50 منٹ کی، اور جو 1 سالہ کورس ہے اس کا نام ہے بصیرہ ایسینشلز۔ جی اچھا، یہ کسی نے تو جو 1 سالہ کورس ہے وہ تو ڈیلی اس کی 4 کلاسیں ہیں، اور وہ سال کا کورس ہے، 10 مہینے کا کورس ہے۔ تو اس کا یہ فاؤنڈیشن کورس ہے رجوع الی القرآن کورس، اور جو صرف رجوع الی القرآن کورس کرنے آئے ہیں ان کے لیے تو صرف یہی کورس ہے، تو اس لیے یہاں پہ 2 کورسز بیٹھے ہوئے ہیں۔ اچھا اب ہم آتے ہیں کچھ پہلے جو آیات میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں وہ، اور پھر اس کے بعد کورس کا کچھ تعارف جو ہے۔ میں ذرا ترجمہ اور مختصر تشریح یا ترجمانی کر رہا ہوں ان کی، اور اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں۔ سورہ آل عمران جو ہے یہ 30ویں صورت ہے۔ سورہ بقرہ سب سے مین بڑی صورت ہے، سورہ فاتحہ کے بعد پھر یہ شروع ہوتی ہے، تو اس کی 7 نمبر اور 8 نمبر آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے هو الذی انزل علیک الکتاب، وہی اللہ ہے جس نے آپ کے اوپر کتاب نازل کی، منہ آیات محکمات، اس میں کچھ آیتیں ایسی ہیں جو محکم ہیں، وہن الکتاب، وہ کتاب کی اصل ہیں، واخر متشابہات، اور کچھ دوسری آیتیں ہیں جو متشابہ ہیں۔ کتنی قسم کی آیتیں ہو گئی قرآن کی؟ 2 قسم کی۔ ایک کو قرآن مجید نے خود کہا یہ محکم ہے، اور دوسرے کو کہا یہ متشابہ ہے، اور ان دونوں میں سے ایک کے بارے میں قرآن مجید کہتا ہے کہ یہ کتاب کی اصل ہیں، یہ اس کی بنیادی آیات ہیں۔ وہ کون سی ہیں؟ محکم، ٹھیک ہے۔ اب جو متشابہ ہیں ان کے بارے میں فرمایا فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، پس وہ لوگ جن کے دلوں میں ٹیڑھ ہے، کجی ہے، فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ، وہ پیچھے پڑ جاتے ہیں قرآن مجید کی ان آیتوں کے جو کہ متشابہ ہیں، ٹھیک ہے۔ قرآن مجید کی دونوں ہی آیتیں قرآن مجید کی ہیں، متشابہ بھی اور محکم بھی۔ آگے جا کے ہم سمجھیں گے متشابہ کیوں ہیں، لیکن فرمایا یہ جا رہا ہے کہ جن لوگوں کے دلوں میں ٹیڑھ ہے وہ کیا کرتے ہیں، ان کا محکم میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے، ان کا انٹرسٹ کس میں ہے؟ متشابہ میں۔ کیوں؟ ابتغاء الفتنہ، فتنہ تلاش کرنے کے لیے، وابتغاء تعویلی، اور اپنی منمانی تعویل یا اپنی منمانی تفسیر یا اپنے منمانی معنی نکالنے کے لیے، وما یعلم تعویلہ الا اللہ، جبکہ اس کی اصل حقیقت اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، والراسخون فی العلم، اور جو لوگ علم میں پختہ ہیں، جن کا علم بہت گہرا ہے، یقولون، وہ کہتے ہیں، آمنا بہ، ہم اس پر ایمان لائے، کل من عند ربنا، سب کی سب آیات کیا ہیں؟ ہمارے رب کی طرف سے ہیں، وما یذکر الا اولو الالباب، اور نصیحت حاصل نہیں کرتے مگر عقل والے۔ اور یہ جو قرآن مجید کی اصطلاح ہے اولو الالباب، بار بار آپ سنتے رہیں گے، اس کا جو مطلب اگر جدید معنوں میں ہم کہیں وہ ہے انٹلیکچوئلز، جو لوگ اصلاً انٹلیکچوئل ہیں وہ کیا کرتے ہیں، ان کا یہ روش ہے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا، اب یہ جو راسخون فی العلم ہے یہ دعا کر رہے ہیں، دعا کیا ہے؟ اچھا پیچھے لفظ آیا تھا، آپ نے شاید نوٹ کیا ہو کہ فی قلوبہم زیغن، کیا لفظ ہے؟ زیغن۔ اب آگے دعا آ رہی ہے ربنا لا تزغ، زیغن اور تزغ ایک جیسا الفاظ ہے نا،
یہ دعا کر رہے ہیں کہ اے ہمارے رب تو ہمارا دل ٹیڑھا نہ کرنا، لا تزغ قلوبنا، تو ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کرنا، بعد اذ ہدیتنا، اس کے بعد کہ تو نے ہمیں ہدایت دی، وہب لنا من لدنک رحمہ، اور ہمیں عطا کر اپنے پاس سے رحمت، انک انت الوہاب، بے شک تو ہی بہت عطا کرنے والا ہے۔ اب آپ سب لوگ جو یہاں آئے ہیں، چاہے بصیرہ اسینشل والے ہیں، چاہے رجوع القرآن کورس والے ہیں، آپ سب کا ایک ارادہ جو ہے وہ تو کامن ہے آپ میں کہ آپ قرآن سمجھنا چاہتے ہیں، ایسے ہی ہے نا؟ اور آپ سب کا یہ تجربہ بھی ہوگا یا احساس بھی ہوگا کہ قرآن مجید سمجھنے کے حوالے سے ہمارے معاشرے میں کہ 100 قسم کے طبقات ہیں، اور ہر ایک کا دعویٰ کیا ہے کہ ہم ہی اصل ہیں، ہم ہی صحیح ہیں، سب سے صحیح ہم ہیں، سب سے اچھے ہم ہیں، ایسے ہی ہے نا؟ ہمارا ہے ادھر کوئی ایسا دعویٰ نہیں ہے، یہ نہیں ہے کہ 101 ہم کرنے جا رہے ہیں۔ تو جب سبھی کہتے ہیں ہم اصل ہیں تو پریشانی کہاں شروع ہو جاتی ہے کہ پھر اصل کون ہے، صحیح کون ہے، سمجھنا کیسے ہے؟ ٹھیک ہے، تو اگرچہ ہم یہ تو نہیں سمجھ سکتے کہ ایگزیکٹ کون سا گروہ ہے جو حق پر ہے، لیکن یہ سمجھا جا سکتا ہے کہ وہ اصول کون سے ہیں، ٹھیک ہے نا، کہ جن اصولوں کے اوپر اگر کوئی چلے گا تو وہ حق سے کچھ قریب رہے گا۔ اب مسئلہ کیا ہے؟ آپ جانتے ہیں کہ جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ بھائی آپ اگر کوالٹی کی چیز چاہتے ہیں تو تھوڑا سا ریٹ پھر ہائی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ کسی کے پاس بھی آپ جائیں اور اسے کہیں جی 1 نمبر لیدر چاہیے یا 1 نمبر فلاں چیز چاہیے، تو وہ کیا کہے گا کہ یار اگر کوالٹی چاہیے تو پھر پیسے ہماری مرضی کے، اور اگر پیسے آپ کی مرضی کے ہیں تو پھر کوالٹی ہماری مرضی کی۔ ایسے ہی دین میں بھی جب آپ نے یہ سمجھنا ہے کہ صحیح دین کیا ہے، تو پہلی بڑی ضرورت یہ نہیں ہے کہ آپ جائیں کس کے پاس، پہلی بڑی ضرورت یہ ہے کہ اتنا انف ٹائم تو دیں۔ جب آپ شارٹ کٹ پہ جائیں گے تو کیا ہوگا؟ مثلا کوئی کہتا جی آپ کو 1 دن میں بتائیں گے صحیح دین کیا ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ 1 دن میں کہاں سمجھ آنی ہے؟ تو ہم ایک بات پر آپ کو یہ کہیں گے کہ یہ سمجھنا چاہتے ہیں کہ قرآن کا صحیح معنی اور حقیقی معنی کیا ہے، وہ سمجھنے کے لیے تو الگ ٹائم چاہیے، لیکن یہ سمجھنے کے لیے کہ قرآن کو صحیح طرح سمجھنے کا طریقہ کیا ہے، برحال اس کے لیے وقت چاہیے۔ کیوں وقت چاہیے؟ ایک ایسی کتاب جو آج سے 1450 سال پہلے نازل ہوئی، جس کی زبان ہماری زبان نہیں ہے، جس علاقے میں وہ نازل ہوئی وہ علاقہ ہمارا علاقہ، یعنی ہم اس سے فیملیئر نہیں ہیں بہت زیادہ، وہ قوم الگ ہے، زبان الگ ہے، علاقہ الگ ہے، زمانہ ہی بالکل الگ ہے، اس زمانے کے معاملات الگ ہیں بالکل، اس زمانے کی دنیا جو تھی اس کا نقشہ اور طرح کا تھا، ان کا مذہب اور تھا، جن لوگوں کے اوپر قرآن نازل ہوا ان کا مذہب بالکل اور تھا، ہم اس سے آشنا ہی نہیں ہیں۔ چلیں جو انڈیا میں لوگ رہتے ہیں وہ کسی حد تک اس سے آشنا ہوں گے کہ بت پرستی کیا ہوتا ہے اور آتش پرستی کیا ہوتا ہے، لیکن ہمیں تو یہاں اس طرح کا تجربہ ہی نہیں ہوتا۔ تو لہٰذا جب اتنا ڈفرینسز ہوتے ہیں تو بیسک سمجھنے کے لیے کچھ وقت چاہیے ہوتا ہے۔ جو یہ 20 ڈیز کا کورس ہے، اس کورس میں ہم قرآن نہیں سمجھیں گے، اس میں ہم قرآن نہیں سمجھیں گے۔ اس کورس کا نام ہے رجوع الی القرآن کورس، یا انگلش میں کہیں گے تو پاتھ وے ٹو انڈرسٹینڈ قرآن۔ اس کا ترجمہ نہیں ہے، یہ اس کے مفہوم کے قریب قریب ہے۔ رجوع الی القرآن کورس کا مطلب، رجوع الی القرآن کا مطلب ہے قرآن کی طرف پلٹنا۔ اس کورس کا سکوپ صرف یہ ہے کہ یہ سمجھا جا سکے کہ قرآن سمجھنے کا طریقہ کیا ہے، اور اس میں تجوید مراد نہیں ہے۔ آپ کو یہ نہیں بتائیں گے کہ ہاں یہاں سے نکالنا ہے اور آئین ایسے نکالنا ہے، تجوید نہیں ہے۔ قرآن سمجھنا ہے، جو انڈرسٹینڈنگ ہے قرآن کی، قرآن کو جو کچھ قرآن مجید کا میسیج ہے اس کو سمجھنا ہے اور صحیح طریقے سے سمجھنا ہے، معتدل طریقے سے سمجھنا ہے، تو اس کے پرنسپلز کیا ہیں، اس کے اصول کیا ہیں۔ قرآن سمجھنے کا مرحلہ آپ کا 21ویں دن سے شروع ہوگا اگر آپ نے ہمت کی تو۔ اگر آپ تھک گئے 20 دنوں میں تو پھر آپ صرف اصول سمجھیں گے، قرآن تو اس کے بعد، ٹھیک ہے؟ تو ایک چیز تو یہ ذہن میں رہے۔ اب جو میں نے آپ کے سامنے آیات پڑھی وہ کیوں پڑھی گئی؟ قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ قرآن مجید کی 2 طرح کی آیتیں ہیں، ایک آیتیں محکم ہیں، ہن ام الکتاب، وہ کتاب کی اصل ہیں۔ محکم کا جو سب سے سادہ معنی بیان کیا گیا وہ یہ ہے کہ وہ آیتیں جن کا ایک ہی کلیئر کٹ معنی ہے، اس آیت سے آپ چاہیں بھی تکلف کر کے تو دوسرا معنی نہیں نکلتا۔ بالکل کوئی بیوقوفی کرنا چاہے وہ ایک الگ بات ہے، ادروائز جس کو تھوڑا بہت بھی پتا وہ کہے گا یار اس سے ایک ہی معنی نکلتا ہے، دوسرا معنی۔ ایسے لوگ ہیں گنتی کے 2-4 پوری امت میں جنہوں نے عجیب و غریب معنی ان کے بھی نکال لیے، لیکن 99.99% امت نے، مطلب حنفی ہوں، شافی ہوں، مالکی ہوں، حنبلی ہوں، ساروں نے ان آیتوں کے کیا کیا؟ ایک جیسے معنی بیان کیے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اتنی واضح ہیں، اتنی کلیئر ہیں کہ اس کے دوسرے معنی نکالنا، مطلب کوئی ڈھیٹ ہو تو ایک الگ بات ہے۔ ایک نوعیت کی آیتیں یہ محکم ہیں۔ قرآن مجید کہتا ہے کہ یہ کتاب کی اصل ہیں۔ اصل کا مطلب کیا؟ قرآن مجید تمام علوم کا جامع ہے، ٹھیک ہے؟ اس میں قیامت تک آنے والے تمام مسائل کا حل موجود ہے، دنیا کی تمام قوموں کے لیے ہدایت اس میں
موجود ہے اور ہر طرح کے معاملات کا حل اس میں موجود ہے. کیا یہ سب ہر بندے کو چاہیے؟ کیا ہر بندے کو قیامت تک آنے والے تمام مسائل کا حل جاننا ہے؟ جی نہیں جاننا نا. 99% جو پاپولیشن ہوتی ہے اس کو چند بیسکس کی ضرورت ہوتی ہے. جیسے کیا ہر بندے کو اسپائنل سرجن بننا ہے، یا اس کو یہ ضروری ہے کہ اس کو پتا ہو کہ انسان کا پورا انٹرنل سسٹم کیا؟ نہیں پتا نہ ضرورت ہے. کامن بندے کو بیسکس پتا ہوتی ہیں، کھانا کیا ہے، پہننا کیا ہے، اپنے علاقے کے رسم و رواج کیا ہیں، چند اس کے فرائض کیا ہیں. لیکن اگر سارے ایسے ہو جائیں کہ دنیا آگے نہیں چل سکتی. دنیا میں ایک چھوٹا سا طبقہ تعداد میں ایسا چاہیے ہوتا ہے جس کو اعلیٰ درجے کے علوم بھی ہوں. تو قرآن مجید کا جو مفہوم سادہ سا ہے، اس کا جو بیسک پیغام ہے وہ تمام نوع انسانی کے لیے، ٹھیک ہے، اس سے کوئی مستثنا نہیں. بیسک ایمانیات، بیسک فرائض، دنیا اور آخرت کے بارے میں بنیادی معلومات، یہ تمام انسانوں کے لیے. اور یہ قرآن مجید نے کیا کیا؟ بڑے سادے انداز میں بیان کر دی. کیوں سادے انداز میں بیان کی؟ کیونکہ اکثریت نہ فلسفی ہوتی ہے، اکثریت نہ عالم ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا، اور اکثریت یعنی آپ کہیں کیلکولیشنز نہیں کر سکتی. تو جو پیغام کل نوع انسانی کے لیے قرآن مجید کا ہے وہ سادے طریقے سے، اتنا سادے طریقے سے ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی ہی زبان میں ترجمہ پڑھ لے، یعنی آپ کوئی لفظی ترجمہ اٹھا لیں کسی کا بھی، اور آپ سورہ فاتحہ سے لے کے سورہ والناس تک اس کو پڑھ لیں، تو جو قرآن کا بیسک پیغام ہے وہ آپ کو سمجھ آ جائے گا. مثلا قرآن کا سب سے بیسک پیغام کیا؟ اللہ ایک ہے. یہ بات قرآن مجید نے کیسے سمجھائی ہوگی؟ فلسفے میں سادے لفظ، ٹھیک ہے نا، بالکل سادے لفظوں میں کہ وہ ایک الہ ہے، اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں. لمبی چوڑی کوئی دلیلیں نہیں دی جناب کہ وہ کاسمولوجی میں چلے جائیں، اس میں چلے جائیں، پھر فلسفے میں ایسے چلے جائیں، پھر میتھمیٹکس میں ایسے، کچھ نہیں. سادے لفظوں میں قرآن مجید نے یہ تکرار کے ساتھ بیان کر دیا کہ اللہ کی ذات ایک ہے، اس کی کوئی بیوی نہیں، اس کی کوئی اولاد نہیں. دوسری بات بنیادی کیا چاہیے انسان کو؟ رسالت. قرآن مجید نے بڑے سادے لفظوں میں بیان کر دیا کہ اللہ نے تم جیسے انسانوں میں سے ہی ایک انسان کو یہ فضیلت دی کہ اس کے پاس اپنا پیغام بھیج دیا. وہ بھی کھانا کھاتے ہیں، وہ بھی باقی سارے انسانوں کی طرح ہیں. ہاں جو فرق ہے ان کا باقی انسانوں سے وہ وہی کا فرق کہ اللہ نے اپنا پیغام ان تک پہنچا دیا، ان کے ذریعے تم تک پہنچا دیا. اور تیسری بڑی چیز انسان کو کیا چاہیے؟ معلومات. آخرت. آخرت کو تو قرآن مجید نے بالکل سادے طریقے سے بیان کیا. کہا دیکھو زمین بنجر ہوتی ہے، ویران ہوتی ہے، آسمان سے پانی برستا ہے، بارش آتی ہے، زمین سے سبزہ ہوگا. تو ایسی قیامت کے روز تم بھی اگاؤ گے، زمین سے نکل آؤ گے. دوسری بات یہ فرمائی کہ دیکھو پہلی دفعہ پیدا کرنا مشکل ہوتا ہے، دوسری دفعہ پیدا کرنا مشکل نہیں. یہ کس انسان کو سمجھ نہیں آتی. دیہاتی سے دیہاتی انسان کے پاس چلے جائیں، اسے کہیں یار پہلی دفعہ کوئی چیز بنانا مشکل ہے، دوسری دفعہ وہ کیا کہے گا؟ پہلی دفعہ. اسے کہیں آپ نے ایک دفعہ کوئی کام پہلی دفعہ کر لیا، دوسری دفعہ آپ کر سکیں، وہ کہے گا آرام سے کر لوں گا. تو قرآن مجید نے جو بنیادی معلومات تھی وہ کیسے بیان کی؟ بالکل کلیئر کٹ، اس میں کوئی ابہام، کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن دنیا کے تمام علوم سادے لفظوں میں بیان نہیں ہو سکتے. ہو سکتے ہیں؟ کیوں نہیں ہو سکتے؟ کیونکہ علم کا مطلب ہی ہے نا، جتنی گہرائی میں جائیں گے اتنی بات کیا ہوگی؟ کمپلیکیٹڈ ہوگی. اب میتھمیٹکس میں عام بندے کو چاہیے 10 جمع 10 20، لیکن ایک تعداد ہے جس کو چاہیے کہ ایکس اسکوائر مائنس وائی اسکوائر. اب کوئی شخص کہ یار اس کو آسان کر دو، جتنا مرضی آسان کر لیں، ایک حد تک وہ مشکل رہے گا. پھر کہا جائے گا دیکھیں یہ ہر بندے کے لیے نہیں، ہر بندے کو الجبرا نہ پڑھنے کی ضرورت ہے، نہ اس کو زندگی میں اپلائی کرنا ہے. لینگویجز لے لیں، ہر بندہ سادی زبان پڑھتا ہے، کچھ لوگ ادبی زبان بھی پڑھتے ہیں، اور ان کی ضرورت بھی ہے کہ زبان کو زندہ رکھنے کے لیے، چلانے کے لیے، لیکن ہر ایک کو ضرورت نہیں. اب قرآن مجید نے کچھ حقائق ایسے بیان کیے جن حقائق کو ایگزیکٹ انسان کو سمجھانا انسان کے لیے ممکن نہیں ہے. ٹھیک ہے؟ کیوں؟ سادی سی بات، میں ایک ایسا علاقہ دنیا کا دیکھ کے آیا ہوں جس کی نہ کوئی تصویر ہے، نہ کوئی ویڈیو ہے، اور آپ میں سے وہ کسی نے نہیں دیکھا ہوا. ایسے ہی ہے، ٹھیک ہے؟ آپ میں سے کسی نے نہیں دیکھا ہوا، نہ تصویر ہے، نہ ویڈیو ہے، نہ ہی کوئی ویڈیو بنانا پاسبل ہے اس کی. میں نے آپ کو سمجھانا زبانی. مجھے بتائیں میں کیسے سمجھاؤں گا؟ ایسے سمجھاؤں کہ آپ کو وہ علاقہ ایگزیکٹ سمجھ آ جائے. جی محدودیت ہے نا. میں آپ کو کہوں گا پہاڑ ہیں تو آپ کے ذہن میں فوراً یا مرگلا کے پہاڑ آ جائیں گے، مری کے پہاڑ آ جائیں گے، ایسے نا. یعنی جو آپ کا مشاہدہ ہے، جب میں ادھر کے پہاڑوں کا ذکر کروں گا، میں جو مرضی کہہ لوں، آپ وہ پہاڑ نہیں سمجھ پائیں گے. آئیڈیا آپ کو ہو جائے گا
لیکن ہوگا کیا جب میں یہاں کہوں گا نا ادھر بہت بڑے بڑے پہاڑ ہیں، تو ایک کلاس کے بیٹھے ہوئے لوگوں میں سے آدھے مارگلا کے سب پہاڑ سوچنا شروع ہو جائیں گے، آدھے جو ہیں وہ جو مری کے یا پہاڑ ہیں جہاں برف ہے وہ سوچنا شروع ہو جائیں گے. لیکن میں نے ایک ہی بات کی ہے، لیکن سننے والوں نے کیا کیا؟ پہاڑوں کا معنی الگ الگ سمجھا. اس کو کیا کہیں گے؟ متشابہ. آپ کے معنی زمین آسمانوں کا فرق نہیں ہے، لیکن کوئی اس کو خشک پہاڑ سمجھ رہا ہے، کوئی اس کو سبز پہاڑ سمجھ رہا ہے، کوئی اس کو برف والے پہاڑ سمجھ رہا ہے، جو بھی میں ڈسکرپشن دے رہا ہوں اس سے. اب بات یہ ہے کہ قرآن مجید نے چونکہ کل کائنات کو بیان کیا ہے، تو کل کائنات کا ایک حصہ ایسا ہے جو انسان نے نہ دیکھا نہ انسان کبھی اس کو دیکھ سکتا ہے. اس کو جب قرآن مجید بیان کرے گا تو کیسا انداز ہوگا؟ وہ ایسا انداز ہوگا کہ آپ کو اس سے ایک آئیڈیا تو ہو سکتا ہے، لیکن آپ اس کو ایگزیکٹ نہیں سمجھ سکتے. اس کو کہا گیا قرآن مجید میں یہ متشابہ آیات ہیں. قرآن مجید نے کوئی بھی حکم متشابہ طور پہ بیان نہیں کیا، نماز کا، روزے کا، زکوٰۃ کا، حج کا، اس طرح کے کوئی احکام متشابہ نہیں. لیکن مثلا قرآن مجید کہتا ہے 7 سماوات، 7 آسمان. اب یہ متشابہ ہے. آپ کہیں گے یہ کیسے متشابہ؟ ہمیں تو پتا ہے 7 آسمان، پتا ہے سب کو. ہمیں صرف اتنا پتا ہے کہ ہمیں اوپر ایک بلو لیئر نظر آتی ہے، ہم کیا سمجھتے ہیں؟ وہ آسمان. لیکن اس کی حقیقت کسی کو نہیں پتا. اور اس سے اوپر جو 6 ہیں ان کا تو یہ بھی نہیں پتا کہ رنگ کیسا ہے. اور ہمیں یہ بھی نہیں پتا کہ جو ہمیں نیلا آسمان نظر آتا ہے وہ آیا کوئی لیئر ہے یا یہاں سے ہمیں نیلا نظر آ رہا ہے. کہ آپ خلا میں جائیں گے تو وہاں سے بھی آپ کو ایسی نظر آئے گا؟ نہیں. جیسے پانی ہے، اگر آپ اوپر فلائی کر رہے ہوں تو آپ کو جو سمندر ہیں وہ کچھ جگہوں پہ وہ نیلے دکھائی دیں گے، کچھ جگہوں پہ وہ گرین دکھائی دیں گے جہاں گرینری ہوگی. لیکن جب پانی کے بیچ میں جائیں گے تو اس کا وہ رنگ نہیں ہوگا نا. یعنی ایک ہمیں نظر آ رہا ہے ایسے. تو اب 7 آسمانوں کی حقیقت کیا ہے یہ دنیا میں آج تک کوئی نہیں سمجھ سکا، نہ سمجھ سکتا ہے. لیکن اب قرآن مجید نے اس کو بیان کر دیا. ٹھیک ہے نا. اسی طرح جنت ہے. جنت کو کوئی شخص ایگزیکٹ سمجھ سکتا ہے؟ جی نہیں سمجھ سکتا. کیوں نہیں سمجھ سکتا؟ انسان کی علم کی محدودیت یہ ہے کہ انسان ہمیشہ چیزوں کو سمجھتا ہے اپنے مشاہدے سے جوڑ کے. آپ یہ چاہیں کہ آپ اپنے مشاہدے سے باہر نکل کے کوئی چیز سوچیں، آپ کے لیے پاسبل ہی نہیں ہے. آپ نے جو کچھ آج تک دیکھا ہے اور جو کچھ سنا ہوا ہے اسی کو جمع تفریق کریں گے تو آپ کے ذہن میں نیا نقشہ بنے گا، یا بالکل آل ٹوگیدر نئی چیز بنا سکتے ہیں آپ سوچ میں، ذہن میں نہیں بنا سکتے. انسان کے پاس یہ کیپیسٹی ہے ہی نہیں. اب قرآن مجید جب ان چیزوں کو بیان کر رہا ہے جو کسی نے آج تک دیکھی ہی نہیں، اس کا آئیڈیا بھی نہیں ہے، تو قرآن مجید بیان تو کرے گا لیکن اس کی اصل حقیقت تک پہنچنا انسان کے لیے ممکن نہیں ہوگا. اس طرح کے جو امور قرآن مجید میں وہ کیا ہیں؟ متشابہ. اچھا ہوتا کیا ہے اب؟ قرآن مجید کیا کہہ رہا ہے؟ جن کے دلوں میں ٹیڑھا وہ کیا کرتے ہیں؟ کس کے پیچھے پڑتے ہیں؟ کیوں؟ دیکھیں جو چیز محکم ہے وہ سب نے بیان کی ہوئی ہے اور اس کا ایک ہی وضاحت ہے. تو اگر میں وہ آپ کے سامنے بیان کروں گا تو آپ کچھ مجھ سے امپریس ہوں گے. مثلا میں آپ کو کہوں گا آپ کو پتہ ہے قرآن مجید نے 5 نمازیں فرض کی ہیں، تو ہوگا سبحان اللہ سبحان اللہ ہوگا؟ کون کرے گا؟ سارے کہیں گے جی یہ آپ نے کون سی نئی بات بتائی ہے. سب کو پتا ہے کہ نمازیں 5 ہیں. تو اگر میں نے آپ کو امپریس کرنا ہے، اگر میرا یہ ارادہ ہے کہ میں آپ کو امپریس کروں قرآن مجید کے ذریعے، تو کیا کروں گا؟ محکم میں تو میرے پاس گنجائش، میں آپ کو کہوں میں آپ کو حیران کن بات بتانے والا ہوں، حج فرض ہے. آپ کہیں گے کون سی نئی بات ہے بھائی، یہ ساروں کو پتا ہے حج فرض ہے. ایسے ہی ہے نا. لیکن میں اختلاف نہیں ہے نا، اس میں تھرل بھی کوئی نہیں ہے کیونکہ یہ سب کو معلوم ہے. اب میں نے اگر آپ کو امپریس کرنا ہے اور اگر آپ کے اوپر یہ تاثر ڈالنا ہے کہ جی سب سے بڑا عالم تو آپ کے سامنے ہی کھڑا ہوا ہے، اب اس کا طریقہ کیا ہے؟ نمبر 1 میں متشابہ کے پیچھے پڑوں گا کیونکہ اس میں گنجائش ہے، اس میں الگ الگ معنی بیان کرنے کی گنجائش ہے. مثلا میں آپ کو کہتا ہوں آپ کو جنت کے بارے میں آج میں وہ بات بتاؤں گا جو کسی نے نہیں بتائی. یہاں میں اپنی بات لا سکتا ہوں. کیوں لا سکتا ہوں؟ وہ متشابہ میں سے ہے نا. اچھا اب میں نے اگر آپ کو امپریس کرنا ہے تو پہلا کام تو یہ کہ میں متشابہ کے پیچھے پڑھوں تاکہ میں کوئی اپنی کہانی نکال سکوں اس میں سے. محکم میں سے تو میں نہیں نکال سکتا، جو مرضی کر لوں. اور پھر جب میں متشابہ کے پیچھے پڑھوں گا تو میں اس میں سے کہانی کون سی نکالوں گا؟ جو آج تک آپ نے سنی نہ ہو، جو سوچی نہ ہو. تبھی تو آپ کہیں گے نا کہ صحیح بات اسی کو پتہ چلی ہے.
اسی لیے نمبر 1 نقطہ تو یہ ذہن میں رکھ لیں قرآن مجید سے متعلق، اگرچہ ہم ابھی صرف تعارفی گفتگو کر رہے ہیں، کہ ہر وہ بندہ جس نے اپنی ایک فین فالوئنگ بنانی ہے، چاہے اچھی نیت سے بنانا چاہے، وہ آپ کو دین کی ان باتوں کے پیچھے نہیں لگائے گا جو محکم باتیں، کہ اس کو پتا ہے اس میں کوئی تھرل کی بات نہیں۔ وہ آپ کو پہلی بات یہ کرے گا کہ جی آج تک قرآن مجید کی یہ بات تو کسی کو سمجھ ہی نہیں آئی، یہ میں آپ کو سمجھاؤں گا۔ اور وہ کون سی بات ہوگی؟ متشابہ۔ اور اس کی وہ وضاحت کیسی کرے گا؟ جی ایسی وضاحت جو آج تک کسی نے کی نہ ہو، اور نمبر 1 اور نمبر 2 وہ دلچسپ ہونی چاہیے۔ وہ کیا ہونی چاہیے؟ دلچسپ۔ اسی لیے آپ دیکھیں ہمارے ہاں آج تو ذرا ٹرینڈ چینج ہو گیا، موٹیویشنل سپیکرز کا دور آ گیا ہے۔ اس سے پیچھے جو ٹرینڈ تھا وہ کیا تھا؟ وائز کا۔ وائز کیا کرتے تھے؟ وائز 2 کام کرتے تھے۔ ایک تو قصے کہانیاں ویسے سناتے تھے کہ اس قصے میں کوئی ہدایت ہے یا نہیں یہ تو کسی کی پرواہ نہیں ہوتی تھی، لیکن وہ بڑے مزے کا ہوتا تھا، بڑا حیران کن قسم کا معاملہ ہوتا تھا، اس میں کوئی اڑ رہا ہے، کوئی کیا کر رہا ہے، تبھی تو تھرل پیدا ہوگا اس میں۔ اور دوسرا وہ کیا کرتے تھے؟ وہ چھوٹے چھوٹے اعمال کا ایسا ثواب بیان کرتے تھے کہ بندہ کہہ لو اور کچھ کرنے کی ضرورت ہے، بس جی آپ 1 سالہ کورس میں آ کے کرسی پہ بیٹھ گئے تو سیدھے جنت، ختم ہے نا؟ اپنے نام بھی چل گیا اور چھوٹے سے کام کا اجر بیان کر دیا۔ اب اس کو ریپلیس کر دیا ہے جدید دور میں آ کے موٹیویشنل اسپیکر اس طرح کے جو لوگ ہیں انہوں نے۔ اور وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ جو وائز بھی ہوتے تھے ویسے یونیک قصے کہانیاں سناتے تھے کہ وہ آپ نے کسی اور سے سنا ہی نہ ہو، کیونکہ ان کی اپنی مینوفیکچرنگ ہوتی تھی نا، ٹھیک ہے نا، ان کی ذاتی پروڈکٹ ہوتی تھی۔ تو اسی لیے آج بھی کیا ہو رہا ہے کہ اکثر و بیشتر جو لوگ سوشل میڈیا پہ فیمس بھی بہت زیادہ ہو رہے ہیں، ان کو پتا ہے کہ اگر ہم نے فین فالوئنگ اپنی بنانی ہے تو کوئی ذرا نیا آئٹم پیش کریں گے، کوئی ذرا وکھری قسم کی چیز بیان کریں گے تو لوگ اٹریکٹ ہوں گے۔ اور لوگ کہتے ہیں دیکھیں یہ علماء تو باقی تو اتنے مزے کی بات ہی نہیں کرتے، یہ بندہ بہت مزے کی بات کرتا ہے۔ بھائی اس کے اندر یہ ہمت ہے کہ وہ قرآن مجید کی متشابہ کے پیچھے پڑھ کے اس میں سے قصے کہانیاں نکال لے، ہمارے اندر نہیں ہے یہ ہمت، ہم کیا کریں؟ تو ہم آپ کو کوئی ایسی چیز نہیں سنا سکتے جو کہ بہت ہی دلچسپ ہو، بڑے مزے کی ہو اور پوری ایک کہانی اس کے اوپر بلڈ کر لی جائے۔ تو ہمیشہ ایسے بندے سے تھوڑا سا احتیاط کریں جو آپ کو عجیب و غریب قسم کی سنا رہا ہو نا۔ میں مثال آپ کو دیتا ہوں، کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کی معلومات آپ کے پاس سوائے خبر کے اور کسی طریقے سے نہیں آ سکتی۔ میں آپ کو کہتا ہوں کہ جی امریکہ میں 2 بندوں کا جھگڑا ہو گیا اور ایک نے دوسرے کا سر کھول دیا، مان لیں گے آپ؟ جی اتنا بھی اعتبار نہیں ہے آپ کو؟ نہیں مانیں گے؟ کیوں نہیں مانیں گے؟ اچھا آپ کہتے ہیں دلیل دیں، بہت اچھی بات، ویسے میں بڑا خوش ہوا ہوں کہ آج پہلی دفعہ کسی کلاس میں یہ ہوا ہے کہ انہوں نے کہا نہیں مانیں گے، ورنہ تمہارے آپ کو ہوتا ہے ساری مولوی ماشاءاللہ او جی بس آپ کہہ رہے ہیں تو ٹھیک۔ تو یہ بڑی اچھی بات ہے کہ دلیل ہونی چاہیے نا، میں کون ہوں، ٹھیک ہے نا، میری بات کی ویلیو نہیں دلیل کے ساتھ ہوگی۔ اچھا میں آپ کو یہ کہتا ہوں کہ جی میں نے فلسفی میں اور ریشنلٹی میں 2 PhDs کی ہوئی ہیں، میں دنیا کا سب سے عقل مند انسان ہوں، لہٰذا آپ مان لیں کہ جو میں کہہ رہا ہوں کہ امریکہ میں 2 بندوں نے لڑائی کی اور ایک نے دوسرے کا سر کھول دیا، ٹھیک ہے؟ ہاں جی کیا PhD والی بات نہیں مانیں گے یا جی؟ بالفرض آپ مان لیتے ہیں PhD والی بات کہ ہاں جی یہ فلسفی میں PhD ہیں اور ریشنلٹی میں بھی ہیں، پھر کس کی؟ زبردست۔ یہ جو دلیل ہے میری، یہ اگر میں عقلی بات کروں گا تو ریلیونٹ ہے، ابھی جو میں بات کر رہا ہوں وہ عقلی بات نہیں ہے، وہ خبر ہے، اور خبر کے لیے دلیل کیا ہوتی ہے؟ سورس۔ اب میں آپ کو ایک ایسے چینل کا نام بتاتا ہوں جس چینل کے اوپر آپ سب اعتبار کرتے ہیں کہ جی جناب وہ ABC چینل ہے کوئی، ٹھیک ہے نا، یہ خبر اس پہ آئی ہے، تو آپ کہیں گے جی ہاں اب ہم اس کو مان لیتے ہیں، ٹھیک ہے نا، ادروائز آپ نہیں مانیں گے۔ اب سوال یہ ہے کہ جنت اور جہنم کے بارے میں اگر میں نے کچھ بتانا ہے آپ کو، اور جی جنت میں یہ ہے، جہنم میں یہ ہے، آسمانوں پر یہ ہے، تو دلیل آپ مجھ سے کون سی مانگیں گے؟ یہی کرتے ہیں ہم اصل میں، غور سے سوچیں، یہی روش ہماری ادھر ہوتی ہے، دین میں نہیں ہوتی۔ ادھر ہم کیا کہتے ہیں؟ یار بات بڑے مزے کی تھی، یار اس نے بڑی ریشنل بات کی ہے، جتنی مرضی ریشنل بات ہو، یہاں پہ ریشنلٹی نہیں چلے گی۔ کیوں نہیں چلے گی؟ وہ بات کر رہا ہے ایک جگہ کی جس جگہ سے وہ بات اس کے پاس خبر کے ذریعے آ سکتی ہے، بھائی عقل کے ذریعے نہیں۔ چھوٹی سے چھوٹی بات بھی اگر ہے، اگر وہ خبر کے ذریعے آنے والی ہے تو وہ خبر کے ذریعے آئے گی، یا میں جا کے مشاہدہ کر لوں، 2 ہی باتیں نا میرے پاس۔ یہ ساتھ والے کمرے میں کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا، میں جتنا مرضی عقل مند ہوں، یا وہاں سے ایک بندہ آ کے مجھے بتا دے کہ یہ ہو رہا ہے، یا میں وہاں چلا جاؤں، تیسرا راستہ نہیں۔
لیکن ہمارے ہی معاشرے میں لوگ دین کے بارے میں اس طرح کی معلومات لاجکس دیتے ہیں اور لوگ کہتے ہیں ارے آج تک اس طرح کا ریشنل بندہ ہی نہیں سنا میں نے. بہت ریشنل بندہ ہوگا لیکن یہاں وہ irrelevant ہے. یہاں وہ پی ایچ ڈیز ہو, وہ عالم دین ہو, جو مرضی ہو, ریلیونٹ دلیل ہونا کیا ہے, ضروری ہے. واضح؟ تو لہٰذا قرآن مجید میں سے ہی ایک طبقہ وہ ہے جو کیا کرتا ہے کہ گمراہی پیدا کرتا ہے. وجہ کیا ہے اس کی؟ کیونکہ ان کو پتا ہے کہ یا تو ان کی اپنی تسلی نہیں ہو رہی ہوتی جب تک وہ عجیب و غریب کہانیاں بیان نہ کریں, یا ان کو پتا ہے کہ لوگوں کو اگر پیچھے لگانا ہے تو کچھ یونیک چیز, کوئی ڈفرینٹ چیز ہونی چاہیے. دین میں یونیکنیس پیدا کرنا اتنا آسان نہیں. بہت سے بہت آپ یہ کر سکتے ہیں کہ جو کچھ دین نے بیان کیا ہے اس کو بیان کرنے کا آپ کا انداز نیا ہو سکتا ہے, آپ کا اسلوب نیا ہو سکتا ہے, لیکن حقائق تو آپ وہی بیان کریں گے. ہاں, جس کو وہ پتہ ہی نہیں ہے اس کے لیے وہ اٹریکٹیو ہو سکتے ہیں, لیکن جس کو ایک دفعہ وہ پتہ چل گئے ہیں اس کے لیے وہ اٹریکٹیو نہیں رہیں گے. وہ ایک دفعہ اس نے سن لیا, اور ہمیں اس چیز کے پیچھے پڑنا نہیں ہے. دیکھیں, دو چیزیں الگ ہیں. آپ یہ طے کر لیں کسی بھی معاملے میں کہ آپ کا مقصود انٹرٹینمنٹ حاصل کرنا ہے یا حقیقت سمجھنا ہے. واضح؟ اگر حقیقت سمجھنا چاہتے ہیں تو انٹرٹینمنٹ آپ کا کنسرن نہیں ہونا چاہیے, چاہے کتنی ہی تلخ کیوں نہ ہو. اگر وہ حقیقت ہے اور دلائل مل گئے تو آپ کہیں گے بس ٹھیک ہے. اور اگر آپ چاہتے ہیں انٹرٹینمنٹ تو پھر انٹرٹینمنٹ کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. پھر آپ کہیں اپنے دماغ کو بند کر لیں, پھر آپ دیکھیں بڑے کوئی دلچسپ طریقے سے بات بیان کر رہا ہے تو آپ کہیں یہ مزہ آ گیا, آج تو بیٹھے ہیں 1 گھنٹہ تو کیا ہی زبردست قسم کا بیان تھا اور کیا ہی زبردست قسم کی باتیں تھیں اور مجھے تو بہت مزہ آیا, میں نے بہت انجوائے کیا ہے. لیکن اس انجوائمنٹ سے آپ حقیقت تک نہیں پہنچ سکتے. وہ آپ کی وقت گزاری تھی جو آپ نے 1 گھنٹہ بڑا اچھا وقت گزار لیا. ان دونوں کو ہمیشہ الگ رکھنا ہے, کیونکہ یہی کچھ لوگ کرتے ہیں کہ وہ دلچسپ طریقہ اختیار کرتے ہیں, لیکن وہ دلچسپ طریقہ اختیار کر کے وہ حقیقت کا اپنا ورژن بیان کر دیتے ہیں جس کے اوپر دلیل کوئی ہوتی نہیں. اور ہمارا معاشرہ چل رہا ہے اسی پہ. اب جو کورس ہم نے شروع کیا ہے رجوع القرآن کورس, اس کورس میں اس کے حوالے سے کچھ آپ بیسکس آپ کے سامنے میں رکھ دیتا ہوں کہ کس طرح سے ہم اس کورس کو چلائیں گے. نمبر 1 تو یہ انٹریکٹیو کورس ہے. انٹریکٹیو کا مطلب یہ ہے کہ دونوں نے بولنا ہے, آپ نے بھی اور میں نے بھی, لیکن بولنا ایک ترتیب سے, ٹھیک ہے نا. میں زیادہ تر آپ سے سوال کروں گا اور اس کے آپ جواب دیں گے تو بات تک ہم بات کی تہ تک پہنچتے چلے جائیں گے. میں ون وے وہ باتیں بیان نہیں کروں گا. دوسرا, جو کچھ میں بیان کروں گا آپ نے اس کی جب تک آپ کو دلیل نہ سمجھ آئے اس کو ماننا نہیں, ٹھیک ہے نا. یہ نہیں ہے کہ ایک دینی ادارے میں ہم آ کے بیٹھ گئے ہیں تو یہ بس دینی لوگ ہیں اور داڑھی پوری ہے, ٹھیک ہے نا, تو بس ٹھیک ہی کہہ رہے ہوں گے. یہ نہیں ہے. یہاں پہ آپ بیچ میں روک کے کہہ سکتے ہیں جی یہ جو بات آپ نے کی ہے دلیل پہلے سمجھائیں تو پھر ہم بات سمجھیں گے, ورنہ نہیں, ٹھیک ہے نا. تو ذرا ہیلتھی بات آگے چلے گی. دین میں عقل کی ممانعت, ٹھیک ہے, یا دینی باتیں اور ہوتی ہیں اور عقلی باتیں اور ہوتی ہیں, ایسا نہیں ہے. ہاں, یہ ایک الگ بات ہے کہ دین یا قرآن مجید عقل کی لمیٹیشنز پہ جاتا ہے, اور دنیا میں شاید ہی کوئی ہو جو یہ کہے کہ عقل ان لمیٹڈ ہے. کوئی سین پرسن, کوئی ریشنل پرسن یہ نہیں کہہ سکتا کہ عقل کی کوئی باؤنڈریز نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. وہ ایک الگ بات ہے کہ کہاں تک ہیں, اس میں اختلاف ہو سکتا ہے کہ ادھر تک ہیں اور ادھر تک نہیں. اچھا, تو یہ بس بنیادی باتیں 2 ہی ہیں, ٹھیک ہے. ایک یہ کہ ڈسکشنز ہونی چاہیے اور ہیلدی ڈسکشن ہونی چاہیے, اور دوسرا یہ کہ سوال کا جواب کیسے نہیں دینا ہے, مولوی بن کے نہیں دے, ٹھیک ہے نا. ہر سوال کے جواب میں کوئی آیت یا کوئی حدیث کوٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ایٹ دی اینڈ ہم ادھر تک انشاءاللہ پہنچ جائیں گے. اب ہم بات شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ایک شعر سے. امام شافعی رحمہ اللہ سے کتنے لوگ واقف ہیں؟ امام شافعی رحمہ اللہ 1 2 3 4 5 6 ہوں گے, ٹھیک ہے. یہ وقت کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ یہ کچھ پرسنالٹیز کا بھی تعارف آپ کے سامنے آتا جائے گا. تو ہمارے بعض امت میں ایسے لوگ گزرے ہیں جن کی پوری امت قدر کرتی ہے ان کے علم کی وجہ سے, ان کی جو دین میں کنٹریبیوشنز ہیں ان کی وجہ سے, ٹھیک ہے. تو وقت کے ساتھ ساتھ ان کا ذکر ہوتا رہے گا اور تھوڑا بہت ان کا تعارف بھی ہوتا رہے گا, اور آپ کو یہ بھی معلوم ہوگا کہ جب بھی کسی علم میں آپ جاتے ہیں تو اس علم سے ریلیٹڈ جو خاص شخصیات ہوتی ہیں ان کا آپ انٹروڈکشن پڑھتے ہیں. مثلا آپ سائیکالوجی پڑھیں گے تو آپ کبھی بھی جو ہے وہ فرائڈ اور ان چیز کے بغیر تو اس کا ذکر نہیں پڑھ سکتے. بہرحال اس وقت جو ریلیونٹ بات ہے وہ امام شافعی کا شعر ہے. تو امام شافعی رحمہ اللہ کا مختصر سا میں تعارف کرا دیتا ہوں. یہ 150 ہجری میں پیدا ہوئے اور 204 ہجری میں ان کی وفات ہوئی.
اسلامک جتنی بھی پرسنالٹیز ہیں یا ہسٹری ہے اس کو جب ہم پڑھتے ہیں تو اس میں ایک خاص بات یہ ہے کہ ہم ڈیٹ آف ڈیتھ وہ سب کے ساتھ ہوتی ہے، کیونکہ ڈیٹ آف برتھ کا اکثر کا پتہ ہی نہیں ہوتا. یہ بہت ماڈرن ٹرینڈ ہے ڈیٹ آف برتھ نوٹ کرنے والا. پہلے انسانی پوری تاریخ میں ڈیٹ آف برتھ نوٹ نہیں کی جاتی تھی. کیوں نہیں نوٹ کی جاتی تھی؟ وہ پیدا ہونا کوئی اتنا بڑا کارنامہ نہیں، ٹھیک ہے نا. انسان دنیا میں پیدا ہوتا ہی ہے، یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے. جو لوگ دنیا میں کوئی کارنامہ کر کے مرتے تھے تو ان کی ڈیٹ آف ڈیتھ نوٹ کر لی جاتی تھی کہ اچھا یہ اس، اور دوسرا اس لیے نوٹ کیا جاتا تھا کہ ان کا زمانہ پتا ہو. بعد کے جب لوگ آئیں گے تو ان کو پتا ہو کہ یہ بندہ یعنی جب وہ مرا ہے تو اس سے پچھلے 20 25 30 40 سال اس نے کنٹریبیوشنز کی ہیں. تو کچھ لوگوں کا برال ڈیٹ آف برتھ بھی معلوم ہوتی ہے، ایئر آف برتھ. تو ٹوٹل ان کی زندگی کتنی تھی؟ 54 ایئرس. لیکن ماشاءاللہ 54 ایئرس میں اتنا علمی کام کر گئے کہ رہتی دنیا تک وہ باقی ہے. اچھا، تو جو ہمارے فقہ کے 4 بڑے امام ہیں ان کا ذکر بعد میں کبھی آئے گا، اس میں سے یہ ایک ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ان کے استاد تھے وکی. تو یہ انہوں نے اپنے استاد سے ایک شکوہ کیا اور اس کو ایک شعر کی شکل میں بیان کیا. آپ نہ بھی لکھیں تو کوئی مسئلہ نہیں، یا لکھنا چاہیں تو لکھ لیں، اور یاد کرنے کی کوئی ضرورت بالکل بھی نہیں ہے. سمجھنا ہے اصل میں جو بات اس میں ہے اس کو. اچھا جی، یہ شعر ہے، میں ایک دفعہ پڑھ دیتا ہوں اس کو. شکوت الی وکیع سوء حفظی فاوصانی الی ترک المعاصی لأن العلم نور من الہ ونور اللہ لا یؤتی لعاص. اب میں ترجمہ کر دیتا ہوں اس کا. تو امام شافعی فرماتے ہیں شکوت، میں نے شکوہ کیا، کمپلین کی، الی وکیع، اپنے استاذ وکیع سے، سوء حفظی، کس چیز کی؟ حافظے کی کمزوری کی، کہ میرا حافظہ کمزور ہو گیا، مجھے بات یاد نہیں رہتی. ہم میں سے کسی کا حافظہ کمزور ہو تو کس سے کمپلین کرے گا؟ ڈاکٹر سے، ٹھیک ہے نا. تو امام شافعی کس سے کمپلین کر رہے ہیں؟ اپنے استاد سے. ان کے ساتھ ڈاکٹر نہیں تھے، یہ کنفرم ہے، ٹھیک ہے نا. تو اپنے استاد سے کہہ رہے ہیں کہ میرا حافظہ بہت کمزور ہو گیا تو کیا کروں؟ فاوصانی، تو ان کے جو استاد تھے انہوں نے ان کو وصیت کی، تاکید کی، الی ترک المعاصی، کس کام کی؟ کہ گناہ چھوڑ دو. کیا کہا؟ گناہ چھوڑ دو. ہم میں سے کوئی کسی سے پوچھے کہ بھائی ذرا حافظہ کمزور ہو گیا تو بادام کھاؤ جناب، اور صبح اٹھ کے جناب وہ فلاں اتنے پستے اتنے وہ لے کے یہ کرو اور وہ کرو، ایسے ہی ہے نا. تو امام وکیع نے کیا کہا؟ کیا کرو؟ گناہ چھوڑ دو. سوال کیا اور جواب کیا، لیکن آگے لاجک دی ہے، وہ کیا ہے؟ لِأَنَّ الْعِلْمَ نُورٌ مِّنْ إِلَٰهٍ، اس لیے کہ جو علم ہے وہ اللہ کا ایک نور ہے. وَنُورُ اللَّهِ لَا يُؤْتَىٰ لِعَاصٍ، اور اللہ کا نور کسی گناہگار کو نہیں دیا جاتا. اب یہ شعر آپ کے سامنے کیوں رکھا؟ کہ یہ ہمارے اس کورس کا یا اس سلسلے کا ویژن ہے. اگر آپ اس کے ساتھ چلیں گے تو فائدہ ہوگا، اگر اس کے ساتھ نہیں چلیں گے تو پھر فائدہ نہیں ہوگا. ہم یہ نہیں سمجھتے کہ یہ دینی علم اس طرح کا ہے کہ رٹے مار کے اور ادھر سے نوٹس لے کے اور ادھر سے ایک ویڈیو دیکھ کے اور یہ کر کے یہ حاصل ہو جاتا ہے. یہ اللہ کا علم اور کیسے عطا ہوتا ہے؟ اللہ کی طرف سے. آپ نے جو بھی کوشش کرنی ہے وہ اپنی جگہ پہ اہم ہے، لیکن اس کوشش میں سب سے بڑی چیز کیا ہے؟ اگر آپ اللہ سے قریب نہیں ہوئے، یہ علم آپ کو حاصل، یہ کسی انسان کسی استاد کے بس میں نہیں ہے یہ علم دینا. بعض لوگ لگے رہتے ہیں نہیں حاصل ہوتا، اور بعض لوگ تھوڑی سی ایفرٹ بظاہر کرتے ہیں، تھوڑا سا عرصہ لگاتے ہیں اور ان کے علم میں بڑی برکت پیدا ہو جاتی ہے. تو دین کا علم حاصل کرنے کا سادہ سا ٹوٹکا کیا ہے؟ گناہ چھوڑنا. کیوں؟ یہ علم آپ کو براہ راست اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا جائے گا،
اور اللہ تعالیٰ کس کو یہ علم نہیں دیتا؟ گناہگار کو یہ علم نہیں دیتا۔ دنیا کے اربوں لوگوں میں سے چند لاکھ لوگ ہیں جن کو یہ توفیق ملتی ہے کہ وہ اللہ کی کتاب کا علم حاصل کریں، تو یہ وہی لوگ ہوں گے جو اللہ سے قریب ہونا چاہتے ہیں۔ اس دنیا میں اب ہمیں کسی سے کچھ چاہیے ہوتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ پہلے اس کا قرب حاصل کرتے ہیں۔ تو اللہ کے قرب حاصل کرنے کا بڑا سادہ طریقہ ہے، اس کے بتائے ہوئے احکامات کو پورا کریں اور اس کی منع کی ہوئی چیزوں سے باز آ جائیں۔ تو یہ جو امام شافعی کہہ رہے ہیں نا حافظہ کمزور ہو گیا، تو وہ ڈیلی کی بات نہیں کر رہے، وہ علم کی بات کر رہے ہیں کہ مجھے اب وہ باتیں یاد نہیں رہتی۔ اور بڑی حیران کن بات عرض کروں کہ بتایا جاتا ہے واللہ عالم کہ امام شافعی سے کوتاہی ہوئی کیا تھی، کہ وہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ وہ رستے میں کہیں جا رہے تھے تو کسی خاتون کا جو ہے وہ یعنی اس کے پاؤں پہ ان کی نظر پڑ گئی، اور کچھ وقت کے لیے یعنی کچھ لمحات کے لیے انہوں نے نظر ہٹائی نہیں۔ اور یہ بات آپ کو لگے کہ شاید بڑی عجیب سی بات کر رہے ہیں، ایسا ہی ہے۔ وہ ایک شعر ہے نا بڑا پیارا کہ جن کے رتبے ہیں سوا ان کی سوا مشکل ہے۔ عام بندے کو شاید کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن جو اللہ کا مقرب ہوتا ہے اس سے تھوڑی سی کوتاہی ہو جائے تو وہ اللہ تعالیٰ فوراً اس کو الرٹ کرتا ہے، کیونکہ اس کا رتبہ بہت اونچا ہوتا ہے۔ وہ اگر الرٹ نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ تو کیا ہوگا؟ وہ ڈاؤن ہوتا چلا جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سب سے برگزیدہ انسانوں میں سے سب سے برگزیدہ انسان ہے۔ ایک موقع پہ مشرکین نے آ کے آپ سے ایک سوال پوچھا اور آپ نے کہا میں کل اس کا جواب دے دوں گا، اور آپ انشاءاللہ کہنا بھول گئے۔ اگلے 8-10 دن وہی نہیں آئی۔ روز مشرکین مکہ آتے کہ آپ نے تو کل کا کہا تھا، آپ جواب دیں ہمیں ہمارے سوال کا۔ میں یہ اللہ کی طرف سے وہی آئے گی تو میں دوں گا جواب، وہی تو نہیں آ رہی۔ بڑا مذاق اڑایا انہوں نے۔ اور پھر جب وہی آئی تو سوال کا جواب تو تھا، لیکن اگلا حکم کیا تھا کہ جب آپ کوئی کام کریں کہیں کہ یہ کرنا ہے تو ساتھ کیا کہیں؟ انشاءاللہ۔ ہم روز انشاءاللہ کے بغیر کتنی باتیں کر دیتے ہیں، پھر بھی پوری ہو جاتی ہیں، کیونکہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم بڑے نیک اور برگزیدہ ہیں۔ تو جو اللہ کے نیک اور مقرب بندے ہوتے ہیں ان کی چھوٹی کوتاہی بھی بڑی ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور جو گئے گزرے ہوتے ہیں وہ پھر کرتے رہے کوتاہیاں، ان کو اللہ تعالیٰ بھی نہیں پوچھتا، کیونکہ ان کے اتنے بڑے درجات ہوتے ہی نہیں ہیں۔ یہ بڑی نعمت ہوتی ہے، اگر آپ کوئی کوتاہی کرے اور آپ کے اوپر پکڑ آ جائے تو آپ اس کو بڑی نعمت سمجھیں اپنے لیے، کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بلند ہی رکھنا چاہتا ہے، آپ کو ڈاؤن نہیں کرنا چاہتا۔ تو برحال آج سے آن ورڈز جتنا بھی آپ علم حاصل کریں اس میں ایک چیز آپ نے ذہن میں رکھنی ہے، اور وہ کیا ہے کہ آپ اللہ سے کتنا قریب ہو رہے ہیں، اور اس کا طریقہ یہی ہے کہ آپ اللہ کے بتائے ہوئے احکامات پہ کتنا عمل کر رہے ہیں اور اللہ کی منع کی ہوئی چیزوں سے کتنا بچ رہے ہیں۔ دین کا علم حاصل کرنا جو ہے اس کے لیے ایک چیز تو یہ ہے، اور دوسری چیز بڑی ہے جو کہ ہمیں سمجھنا ضروری ہے۔ وہ سادے لفظوں میں ہم کہیں وہ کیا ہے؟ قربانی۔ ہم دنیا میں ایک مشہور ہے مقولہ نا کہ کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا پڑتا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ قربانی دیے بغیر آپ کچھ حاصل نہیں کر سکتے، اور اگر کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا ہے تو بہت کچھ پانے کے لیے بہت کچھ کھونا۔ جہاں سے مرضی علم حاصل کریں، لیکن اگر دین کا علم حاصل کرنے آئے ہیں تو ایک چیز آپ نے ذہن میں رکھنی ہے کہ کیا کھوئیں گے اس کے لیے، یعنی آپ کیا کھونے کے لیے تیار ہیں، یہ اپنے آپ سے پوچھئے۔ اور اگر آپ کو جواب یہ ملے کہ کچھ بھی نہیں کھونا تو اگلا جواب کیا ہے؟ پھر کچھ بھی نہیں پانا۔ اور دین میں اس چیز کی اتنی اہمیت ہے کہ اگر یہ سوال کیا جائے کہ سب سے افضل رسولوں کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں، نمبر 1 کوالیفیکیشن کیا ہے ان کی اس فرسٹ پوزیشن میں پہنچنے کے لیے؟ قربانی۔ بعض لوگوں کو علم ہوگا، یہ نہیں، قربانی۔ جو موقع آیا سب سے پہلے اور سب سے زیادہ قربانی دینے والے حضرت ابوبکر صدیق۔ اسلام میں بھی مرتبے قربانی کے ساتھ، دنیا میں بھی آپ جب کچھ پانا چاہتے ہیں، دیکھیں آج ماشاءاللہ ہم سب بڑی عمر کے لوگ یہاں بیٹھے ہیں نا، یہاں تک آپ پہنچے ہیں اور دنیا میں آپ نے کچھ نہ کچھ پایا ہوگا، بغیر قربانی کے کچھ بھی پایا ہے وراثت کے علاوہ؟ اگر آپ کوئی چھوٹی سی جاب بھی کر رہے ہوں گے تو اس سے پیچھے آپ نے 14-16 سال پڑھا ہوگا، اس میں بیماری میں بھی آپ اسکول گئے ہوئے ہوں گے، دل نہیں کر رہا تھا تب بھی اسکول گئے ہوں گے، شادیاں بھی چھوڑی ہوں گی، ایسے ہی ہے نا، کھیل کود چھوڑا ہوگا، کتنا کچھ چھوڑا ہے، سردی گرمی برداشت کی ہے، تب جا کے کوئی جاب کرنے کے قابل ہم ہو گئے ہیں، اور دنیا کا تھوڑا سا کچھ پانے کے لیے۔ دین کیا ہے؟ دین ہے آخرت کی ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی۔ اس کو پانے کے لیے اگر کوئی سمجھتا ہے قربانی نہیں دینی تو اس کو دین حاصل نہیں ہوگا۔ کورس ہو جائے گا، کورس ہونا اور بات ہے اور دین سمجھنا اور بات ہے۔ ہر بندہ جو کورس کرتا ہے وہ دین نہیں سمجھتا۔ بعض لوگ آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں اسی طرح، اور بعض لوگ آتے ہیں اور ان کی زندگی پوری بدل جاتی ہے۔ دونوں طرح کے مشاہدے ہم نے دیکھے ہوئے ہیں۔ تو بنیادی بات کیا ہے؟ قربانی۔ اب آپ لوگ یہاں آج آئے ہیں
ظاہر آج تو آپ آئے ہوں گے, ذرا دیکھتے ہیں کیا ماحول شاول ہے, کیا کچھ ہوگا. اگلے جو دن آپ نے آنے ہیں وہ قربانی کے بغیر آپ نہیں آ سکتے. اور میں آپ کو دعوے سے یہ کہہ سکتا ہوں, اور اپنے تجربے کی بنیاد پہ پچھلے 12-13 سال کے, کہ آپ کے پھنسے ہوئے کام بھی انشاءاللہ نکلنا شروع ہو جائیں گے. ٹھیک ہے نا. کسی نے جاب کے لیے کہیں اپلائی کیا ہوا تھا, 4 مہینے سے وہ بیٹھا ہوا تھا, انتظار میں کوئی نہیں ہو رہا تھا, ان 20 دنوں میں ہو سکتا ہے کوئی آفر لیٹر آج. میں تجربے کی بیس پہ کہہ رہا ہوں. بہت سے لوگ آتے ہیں کورس میں, جس کا رشتہ نہیں ہو رہا اس کا کورس میں رشتہ ہو گیا جناب, وہ گیا. ٹھیک ہے نا. جس کی جاب اڑی ہوئی تھی اس کی کہیں, اچھا جاب ہوتی پھر قریب نہیں ہے, ہوتی دور ہی ہے. پھر لاہور کوئی جا رہا ہے, کوئی پشاور جا رہا ہے, کوئی کدھر جا رہا ہے. ٹھیک ہے نا. کسی نے کوئی اپلائی کیا ہوا تھا ایڈمیشن کے لیے, وہ ایڈمیشن میں نام آ گیا. تو اگر آپ علم دین کے قریب آئیں گے تو جو شیطان ہے وہ کبھی بھی نہیں چاہے گا کہ آپ آئیں. لیکن شیطان یہ نہیں کرتا کہ وہ آ کے آپ کے کان میں کہے کہ میں شیطان ہوں اور میں نہیں چاہتا کہ تم یہ کام کرو. وہ وسوسہ کرے گا, اور وسوسہ کیا ہوتا ہے, وہ دنیا کے عام معاملات میں سے ہوتا ہے. قرآن مجید میں شیطان کا ایڈریس موجود ہے, آپ کو پتہ ہے, پوسٹل ایڈریس قرآن مجید میں شیطان کا موجود ہے. آپ نے کسی کو خط لکھنا ہو تو آپ شیطان کو لکھ سکتے ہیں. قرآن مجید میں شیطان نے اپنا ایڈریس خود بتایا, اور وہ کیا ہے, حیران کن طور پہ صراط مستقیم. اس نے کہا کہ میں بیٹھوں گا ان کے لیے صراط مستقیم پر. تو کسی نے شیطان سے ملنا ہو تو کہاں جائیں گے, صراط مستقیم. حیران کن بات نہیں ہے کہ شیطان کہاں پہ ہے, صراط مستقیم پہ. کیوں؟ اس کے جو کلائنٹس ہیں پوٹینشیل, وہ کہاں پہ ہوں گے, وہ صراط مستقیم پہ ہیں. اس نے گمراہ کرنا ہے نا, تو ذرا سمجھدار ہے, اس کو پتا ہے کہ چاہے گمراہی کرنا ہے لیکن بیٹھوں گا تو صراط مستقیم پہ جا کے تب بندہ پکڑوں گا نا. تو وہ جا کے سینما میں بیٹھا ہو اور وہ جا کے جو ہے جہنم کے رستے پہ بیٹھا ہو, تو وہ تو پہلے ہی بندے جا رہے ہیں, ان سے اس کو کوئی سروکار نہیں ہے. جی ہاں. دوسری بات اس نے جو کہی وہ یہ ہے کہ میں ان لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے ان کے آگے سے بھی آؤں گا, ان کے پیچھے سے بھی آؤں گا, ان کے دائیں سے بھی آؤں گا, ان کے بائیں سے بھی آؤں گا, اوپر سے بھی آؤں گا, نیچے سے بھی آؤں گا, اور میں گمراہ کر کے چھوڑوں گا. یہ بات اس نے اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے کہی جب اسے سجدہ نہیں کیا. اب سوال یہ ہے کہ آپ میں سے کسی نے آج تک شیطان کو آگے سے چلتا ہوا آتا دیکھا ہو, پیچھے سے شیطان آ رہا ہو, مڑ کے دیکھیں آپ تو لیفٹ رائٹ نہیں, تو شیطان نے جھوٹ بولا ہے جی, جھوٹ بولا شیطان نے. کیا کیا ہے, سچ بولا ہے نا. تو کیوں نہیں نظر آتا ہمیں آتا ہوا, کیونکہ اس نے یہ نہیں کہا کہ میں اپنی اصلی شکل میں آؤں گا, کوئی سینگ سر پہ لگائے ہوئے ہوں گے. وہ آتا ہے دنیا کے مسئلوں کی شکل میں. کل آپ نکلنے لگیں گے گھر سے تو گھر والے کہے روز آج بھی, وہ ایک دن کا نہیں تھا صرف. او آپ ماشاءاللہ, آپ سے زیادہ کس کو دین آتا ہوگا, آپ کو سب پتہ ہے, آپ کو کیا ضرورت ہے دین پڑھنے کی. ماشاءاللہ آپ تو دیکھیں نا, اور نماز تو آپ ایسے ہی پڑھتے ہیں نا, اور دین آپ کیا پڑھنا ہے. اور اگر کسی نے حج عمرہ کیا ہوا ہے تو لے, اب حج عمرے کے بعد اب آپ جا کے دین سیکھیں گے. اب میں نہیں کہنا چاہ رہا کہ گھر والے نعوذ باللہ شیطان ہیں, لیکن وسوسے تو انسانوں کے ذریعے آئیں گے. اچھا کسی کا یہ مسئلہ نہیں ہے تو وہ گھر سے نکلے, ٹماٹر نہیں ہے گھر میں, وہ مہمان بھی آنے ہیں, ٹھیک ہے نا, فلاں چیز پہلے لے کے دے جائیں, پھر جانا ہوگا تو چلے جائیے گا, پتہ ٹائم ہی نہیں بچنا پیچھے. پھر یا کسی دوست کی کال آ جائے گی, او بھائی میں آ رہا ہوں, بڑا عرصہ ہو گیا ملاقات نہیں ہوئی, ابھی اس کو یاد آئے گا. یہ ہوتا ہے انسانوں کے ساتھ, کیونکہ اور یہی وجہ ہے کہ انسان کو سمجھ بھی نہیں آتی نا. اگر شیطان ڈائریکٹ آ کے کہے نا کہ تم نے دین نہیں پڑھنا ہے, دین نہیں سیکھنا, تو ہر ایک کو سمجھ آ جائے گی کہ یہ شیطان کہہ رہا ہے. لیکن اور شیطان کا ایک بہت بڑا جو ہتھ کنڈا ہے جو دین نے بیان بھی کیا ہے, وہ خوف دلاتا ہے انسان کو. ٹھیک ہے نا, خوف کیا دلاتا ہے, بھائی یہ کام رہ جائے گا, وہ کام رہ جائے گا, یہ نہیں ہو پائے گا, وہ نہیں ہو پائے گا, یہ کیسے کروں گا, وہ کیسے کروں گا. ہونا کچھ بھی نہیں ہے. یعنی آپ میں سے جو 20 دن آتا رہے گا اور جو نہیں آئے گا, دونوں کی زندگی میں کوئی بہت بڑا فرق نہیں ہونا, کیونکہ آپ کو جاب چھوڑ کے تو نہیں کر رہے نا. لیکن بعض لوگ اتنے پریشان ہو جاتے ہیں, اتنے وہ خوفزدہ سے ہو جاتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا قیامت آ جائے گی, کچھ بھی نہیں ہونا. ماشاءاللہ یہاں پہ ایسے ایسے لوگ بھی ہیں جو آئے تو یہ ہم اس کو کہتے ہیں کنڈی, یہ 20 دن کی ہم نے کنڈی لگائی ہے, وہ مچھلی پکڑنے کے لیے لگاتے ہیں. تو یہ کنڈیاں ہم چھوٹی چھوٹی لگاتے رہتے ہیں لوگوں کے اوپر, کیونکہ ڈائریکٹ کسی کو کہیں کہ 1 سال کے لیے آؤ, 2 سال کے لیے آؤ, تو اس کو ہوتا ہے کہ میں 1 سال پڑھ کے کیا کروں گا. تو ماشاءاللہ ایسے ایسے لوگ بھی آئے ہیں کہ پھر انہوں نے 20-30 دن سے شروع کر کے تو 1 سال, پھر دوسرا سال, پھر ایون 3rd ایئر تک بھی کورس کیا ہے. تو وہ وقت کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ بندہ آگے بڑھتا رہتا ہے, لیکن استقامت چاہیے. اور استقامت کیسے ہوگی؟ قربانی. تو آپ ایک ارادہ کر لیں کہ یہ جو وقت آپ نے طے کیا ہے, یہ وقت آپ کا دین سمجھنے کے لیے ہے. ہم یہ تو بالکل آپ کو اوپنلی کہتے ہیں کہ آپ یہاں سے کہیں اور جانا چاہتے ہیں, پڑھنے چلے جائیں,
کل آپ کو ایک میسج آتا ہے کہ فلاں ایک اور ادارہ ہے، اس میں بڑا اچھا کورس ہے، آپ جا سکتے ہیں. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ہمارے پاس ہی علم دین ہے، کسی ادارے میں جائیں، لیکن جو وقت آپ نے دین کے لیے رکھ لیا وہ دین کے لیے، اور اس کو آپ جو بھی آپ کے باقی کام ہیں آپ کہیں کوئی نہیں، ویکنڈ ہے نا، ہفتہ اتوار آف ہے، کوئی دوست آ رہا ہے ملنے کے لیے، اسے کہیں یار میں ذرا بزی ہوں. بلکہ بڑا ایک آسان نسخہ بھی ہے خاص طور پہ گھر والوں پہ اپلائی کرنے کے لیے. ایک صاحب کو ہم نے دیا، انہوں نے اپلائی کیا تو بڑے سکسیسفل رہے. کہتے ہیں جی کیا کریں، دین پڑھنا چاہتے ہیں سب کچھ، لیکن گھر والے ساتھ نہیں دیتے. میں نے کہا بس آپ نے آج گھر جب جانا ہے تو آپ نے بیگم سے کہنا ہے کہ میری پروموشن ہو رہی ہے آفس میں، اور بس اس پروموشن کی شرط یہ ہے کہ انہوں نے ایک جو ہے وہ سال کا شام کا ایک کورس رکھا ہے کہ وہ اگر میں کر لوں تو سیلری میری بہت بہتر ہو جائے گی. تو بیگم سے پوچھنا کہ اگر میں رات 9-10 بجے گھر آؤں منڈے ٹو فرائیڈے تو کوئی مسئلہ تو نہیں ہے. تو وہ گئے، انہوں نے یہی کیا. بیگم نے کہا کوئی نہیں، ہم مینج کر لیں گے. اس کا مطلب کیا ہے؟ مسئلہ نہیں. انہوں نے کہا کہ ہاں بس ٹھیک ہے، بات یہ ہے کہ پروموشن تو ہو رہی ہے لیکن دنیا میں نہیں دین میں. ٹھیک ہے نا، ایک کورس ہے دین سمجھنے کا، اس میں کچھ بنیادی مضامین ہے، اور وہ 1 سال کا کورس ہے، تو بس 1 سال میں تقریباً 10 بجے آیا کروں گا، ویکنڈز ہوں گے، کام شام سارے اس میں ہو جائیں گے، ابھی تم نے خود ہی کہا مینج ہو جائے گا، تو اس کا مطلب ہے کوئی بڑی قیامت نہیں آنی، تو بس یہ 1 سال مینج کرو. ماشاءاللہ انہوں نے پھر 1 سال کیا، سیکنڈ ایئر بھی کیا، تھرڈ بھی کر لیا. تو بہرحال ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ تھرڈ تک لازمی جائیں، لیکن جو بھی وقت آپ نے 20 دن ہے، 1 مہینہ ہے، جو بھی آپ نے دین کے لیے طے کیا وہ آپ نے کیا کرنا ہے؟ اس کو دین کے لیے ڈیڈیکیٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے، اور اپنے کاموں کو ارادتاً پہلے سے آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ مسئلے بیچ میں آئیں گے، اور آپ کا جواب یہ ہونا چاہیے کہ کوئی نہیں، ویکنڈ پہ ہو جائے گا. ٹھیک ہے نا، یا جو 20 دن کے لیے آئے ہیں تو کہیں 20 دن کون سی بڑی بات ہے. ٹھیک ہے نا، ایسے گزر جاتے ہیں، پتہ نہیں چلتا. تو وہ 20 دن بعد انشاءاللہ ہو جائیں گے. اور ایک اور بڑی اہم بات، کبھی ایسا ہونا چاہیے کہ ہم کوئی مشکل پیش آئے، کوئی مصروفیت آئے، کوئی ٹاسک آئے، تو ہم دین کے کام کو رکھ کر دنیا کے کام کو آگے پیچھے کریں. کبھی یہ ہونا چاہیے. میں ذاتی طور پہ میرے لیے جو سب سے بڑی موٹیویشن ہے نا، وہ دنیا دار لوگ ہیں. افسوس کی بات ہے لیکن یہ دور ایسا ہے کہ میرے لیے سب سے بڑی موٹیویشن دیندار لوگ نہیں، دنیا دار لوگ ہیں. میں ایک دفعہ بارش میں ایسے گھر کے باہر کچھ لینے کے لیے گیا، تو میں کھڑا ہوا دکان پہ دیکھ رہا تھا کہ تیز بارش ہو رہی ہے اور لوگ بائکس پہ جا رہے ہیں وتھ فیملی. ٹھیک ہے نا، وتھ فیملی جا رہے ہیں، اور ایک بندے کو میں نے دیکھا وہ شاید بچوں کو چھوڑنے جا رہا تھا، تو اس نے پورا کمبل ڈالا ہوا تھا اوپر، پیچھے بچے بٹھائے ہوئے ہیں بائک پہ، اور پورا موٹا کمبل اوپر ڈالا ہوا ہے اور وہ لے کے جا رہا ہے. اسی دن شام کو میں کلاس لینے آیا تو یہاں ماشاءاللہ نور ہی نور تھا، بندے تھے نہیں نا، کرسیاں خالی تھی اور نور ہی نور تھا. تو مجھے یہ خیال آیا کہ ان کا کاز بڑا تھا، وہ جو صبح دنیا والے جا رہے تھے ان کا کاز بڑا تھا. ہمارا کاز بہت چھوٹا ہے، کیونکہ بڑے کاز میں وہ یہ نہیں کر سکے کہ گھر بیٹھ جاتے. بارش تھی، جو بھی تھا وہ پہنچے ہیں. اب دیکھیں ذرا سا طوفان آ جائے، ذرا سی بارش آ جائے، ذرا سا موسم خراب آ جائے، یونیورسٹیاں چل رہی ہیں، آفسز چل رہے ہیں، کمپنیاں چل رہی ہیں، بازار چل رہا ہے، رکتا ہے تو اللہ کا دین رکتا ہے بس. تو کبھی ایسا ہو کہ ہم بارش کی وجہ سے دفتر نہ جائیں، لیکن میں ہر دفعہ کی بات نہیں کر رہا، لیکن کبھی ایک دفعہ ایسا ہو کہ ہم بارش میں دفتر سے تو چھٹی کر لیں، لیکن جو درس سننے گئے ہیں، قرآن پڑھنے گئے ہیں، ہم کہیں نہیں ادھر جانا ہے کسی طریقے سے. کبھی ایسا ہو کہ موسم خراب ہو تو ہم گاڑی بک کروا کے، میں روز کی بات نہیں کر رہا، کبھی ایک دفعہ. اکثر ہوتا ہے نا وہ موسم خراب ہوتا ہے تو بائک والے جو ہیں چھٹی کر کے بیٹھ جاتے ہیں، ٹھیک ہے چلیں سمجھ آتا ہے، ہر ایک کی اپنی اپنی افورڈیبلٹی ہے، لیکن زندگی میں ایک دفعہ تو ہو جائے، 2-3 مہینے میں چلے ایک دفعہ تو ہو جائے کہ بندہ کہ یار میں شادی پہ بھی تو گاڑی بک کرا کے جا سکتا ہوں، میں فلاں جگہ بھی تو جاتا ہوں. تو ایک دن اگر میں نے کوئی رائڈ لے لی اور میں دین پڑھنے چلا گیا اور میرے 1000 روپے لگ گئے، تو یہ کوئی نوبل کاز ہے نا، یہ میرا قیمتی خرچہ ہوگا اگر ہو گیا تو یہ ہونا چاہیے نا کبھی کہ ہم دین کو بھی اس حد تک ویلیو دیں کہ کبھی قربانی اس دین کے لیے بھی دیں. ٹھیک ہے نا. اچھا ویسے آپ کی بریک ہوا کرے گی بیچ میں 50 منٹ کی کلاس، اور پھر بریک اور پھر کلاس. آ چکے تھوڑا سا وہ نماز کے بعد ہم نے شروع کیا، تو اب ہم اینڈ پہ ہی ایک دفعہ بریک کریں گے. ٹھیک ہے. اچھا دوسری یہ ہے کہ آج ہم نے نماز کے واسطے شروع کیا ہے کہ لوگ رجسٹر کر رہے ہوتے ہیں آ کے، تو تاکہ شروع والی گفتگو ان کی رہ نہ جائے. تو 6:35 جو ٹائم ہے یہ 6:35 ہی ہے انشاءاللہ. ٹھیک ہے نا. آپ نے یہ نہیں سمجھنا کہ اچھا نماز ہوگی تو پھر نماز کے بعد کلاس ہوگی، کیونکہ ہمارے پاس ایگزیکٹ 100 منٹ ڈیلی ہیں کلاس کے اور 20 دن ہیں.
تو بس ہم نے یہ 100 منٹ پورے ہی پڑھنا ہے انشاءاللہ, ٹھیک ہے نا. تو ایسا نہیں ہو جیسے پہلے 15-20 منٹ خالی بیٹھے رہیں گے آپ آگے, ایسا نہیں ہوگا انشاءاللہ. تو کوشش کریں بر وقت پہنچیں تاکہ ہم جو ہے کلاس اپنی ٹائم پہ شروع کر سکیں. اچھا, اب آ جائیں جی باقاعدہ کورس کی طرف. اس کورس میں بنیادی طور پر ہم ٹوٹل 4 سوالوں کا جواب حاصل کریں گے بس. اگر وقت بچا تو کوئی 5واں سوال بھی ہم دیکھ لیں گے, اگر نہ بچا تو 4 سوالوں کا جواب ہوگا. یعنی آج سے لے کے آخری دن تک ہم نے صرف 4 سوال سمجھنے ہیں. نمبر 1 سوال جو ہوگا ہمارا وہ ہوگا علم کیا ہے. ٹھیک ہے جی. یہ جو ڈسکشنز ہوتی ہیں ان کے حوالے سے ایک نقطہ سمجھیے گا کہ یہ جو ہم نے اب پڑھنا ہے اس کا کوئی ریٹن سلیبس نہیں ہے, اس کا کوئی ریفرنس بک نہیں ہے کہ اس ریفرنس بک سے ہم پڑھتے چلے جائیں گے. ویسے میں جتنی بھی چیزیں پڑھاتا ہوں انلیس یہ کہ وہ جیسے کوئی حدیث کی کتاب ہو یا وہ ہو, ایک الگ بات ہے, تو میں کسی کتاب وغیرہ سے پڑھ کے یا کوئی نوٹس لے کر نہیں پڑھا رہا ہوتا. وہ ڈسکشنز ہوتی ہیں تو ڈسکشن جو بھی آپ نے بس پڑھا ہوتا ہے پھر اسی میں سے ہوتا ہے. اب ہمارے استاد بھی کہتے ہیں کہ جو علم ہوتا ہے یہ 90% شاگرد ایکسٹریکٹ کرتا ہے اور 10% استاد خود سے دیتا ہے. یعنی ایک ہے نا کہ رٹا لگا لیا, وہ تو چلے اور بات ہے, بس ایک ڈاکومنٹ پڑھا آ کے رٹا لگایا اور بیان کر کے چلے گئے. لیکن اگر کسی کے پاس کچھ علم ہو تو اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ شاگرد کے سوالوں کے ذریعے کیا ہوتا ہے وہ علم نکلتا ہے. اب اگر آپ لوگ سکون سے بیٹھے رہے تو ہو سکتا ہے کہ یہ 4 سوال 4 دنوں میں ہوں اور چھٹی 20 روزہ کورس 4 دنوں میں ختم ہو جائے. اور اگر آپ لوگ اس میں انوالو ہوئے تو ہمارے لیے 4 سوالوں کا جواب پورا کرنا مشکل ہو جائے گا. پچھلی دفعہ 3 سوالوں کا جواب ہوا تھا 20 دنوں میں, چوتھا رہ گیا تھا. وہ ہم نے بعد میں الگ سے کر لیا تھا لیکن 20 دنوں میں نہیں ہو سکا تھا. وہ 20 جو چوتھا سوال تھا وہ 20 دن کے بعد آیا تھا کیونکہ ماشاءاللہ بڑی اچھی ڈسکشنز ہوئی تھی. تو اب آپ کے اوپر ہے کہ آپ اس بات کی کتنی تہ میں جانا چاہتے ہیں. سوال پہ کوئی پابندی نہیں, ہاں ایک پابندی ہے سوال پہ, irrelevant سوال پہ, ٹھیک ہے نا. اور irrelevant کا مطلب کیا ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ آپ بیچ میں کہیں کہ اچھا جی وہ نماز کے فرائض کتنے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, تو یہ اس لیے irrelevant ہے کہ ہم فقہ نہیں پڑھ رہے, یعنی ہم علم فقہ نہیں پڑھ رہے, ٹھیک ہے نا. تو آپ کا کوئی بھی فقہی سوال ہے جتنا بھی اہم ہے وہ آپ کسی علمی شخص سے ضرور پوچھیں, اس کلاس میں آپ وہ نہیں پوچھ سکتے, نہ ہی آپ کو جواب ملے گا, ٹھیک ہے. نمبر 2 جو غیر متعلق سوال ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے کہ بعض اوقات ہم کیا کرتے ہیں, ایک ہمارا مین پوائنٹ ہوگا اور ایک آپ کہہ لیں اس کو سب پوائنٹ کہہ لیں, یا جیسے ہم کہتے ہیں نا ضمنی نقطہ کسی ڈسکشن کا. تو جب ہم کسی ضمنی نقطے پہ ہوں گے تو بعض لوگ کیا کرتے ہیں اس ضمنی سے ضمنی کی طرف نکل جاتے ہیں, اور تو اگر وہاں جائیں گے تو کیا ہوگا, پھر تو وہ بحث کہیں اور چلی جائے گی ہماری. لہٰذا جو ہم پڑھ رہے ہیں اس سے ریلیونٹ جو مرضی سوال کریں لیکن اس سے آگے نہ نکلیں پھر, ٹھیک ہے نا. مثلا ہم علم کی بات کر رہے ہیں, علم کی بات کرتے کرتے میں کسی کتاب کا نام لیتا ہوں, آپ اس کتاب سے آگے بڑھ کے اس کے رائٹر کا پوچھتے ہیں وہ کہاں پیدا ہوا. اب آپ کہیں گے ہے تو ریلیونٹ, آپ نے کتاب کا نام لیا, لیکن میں یہاں کتاب کے اوپر لیکچر نہیں دے رہا, میں علم کی بات کر رہا ہوں نا. تو وہ تو میں نے ضمناً بتایا کہ فلاں بندے نے یہ کتاب لکھی ہے. اب آپ کہیں اس کا گاؤں کون سا تھا, اس کا تاریخی پیدائش کون سا تھا, تو یہ irrelevant ہو جائے گا, ٹھیک ہے. تو سوال کوئی بھی کریں لیکن بس اپنے موضوع سے جتنا قریب رہیں گے اتنا ہم اس موضوع کو پڑھ پائیں گے, جتنا موضوع سے باہر نکلیں گے اتنا دائیں بائیں ہوتے چلے جائیں گے. تو سب سے پہلا ہمارا سوال ہے علم کیا ہے, اس کو اب ہم شروع کرتے ہیں. کوئی بتائے گا کہ یہ سب سے بنیادی سوال کیوں ہے؟ آپ لوگ آئے رجوع القرآن کورس کرنے اور آپ سوچ کے آئے ہوں گے کہ پہلے دن قرآن سے متعلق پتہ نہیں کیا کیا بتائیں گے, اور ہم شروع ہو گئے کہ علم کیا ہے. irrelevant نہیں ہو گیا ہمارے کورس سے؟ جی کون سمجھائے گا دلیل سے؟ میں بھی دلیل دوں گا, آپ کو بھی دینی پڑے گی کہ یہ سوال سب سے زیادہ ضروری کیوں ہے. ہم نے کسی اور سے کیوں آغاز نہیں کیا, یا بس ایسے رینڈم میں ہم نے کہا چلے کسی نے شروع کرنا تو علم سے کر لیتے ہیں. میں ایک ہنٹ دے دیتا ہوں, اگر غور کریں گے آپ تو علم قرآن حاصل کرنے کے لیے کیوں ضروری ہے کہ ہم سب سے پہلے علم کیا ہے پر بات کریں. ٹھیک ہے نا, یہ کام نہیں کرنا, میں پہلے منع کیا تھا. دلیل کون سی دینی ہے؟ لاجک والی. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, اور وہ بیس ریزائڈ کرتی ہے
ٹھیک ہے. سب سے زیادہ ضروری کیوں ہے؟ نمبر 1 سوال یہ جی میں نے ہنٹ دیا، تھوڑا سا غور کریں کہ علم دین حاصل کرنے کے لیے، علم قرآن حاصل کرنے کے لیے کیوں ضروری ہے کہ ہم سب سے پہلے یہ پڑھیں کہ علم کیا ہے. ہنٹ نہیں سمجھ آیا؟ علم قرآن، کیا کہہ رہا ہوں میں؟ علم دین. تو جب آپ نے کسی خاص چیز کا علم حاصل کرنا ہے تو اس سے پہلے سمجھنا کیا ضروری ہے کہ خود علم کیا ہے. یعنی ہم سب یہاں آئے ہیں علم قرآن کے لیے، ایسا ہی ہے؟ ہم یہاں پہ عملی باتوں کی تو یہاں علم کے لیے آئے نا. تو علم قرآن سے بھی پہلے کیا ضروری ہے، کیا سمجھیں؟ علم کیا ہے. تبھی تو اس علم کے تصور کو قرآن کے ساتھ جوڑیں گے تو کیا بنے گا؟ علم قرآن یا علم دین. اور جب ہم اس سوال کا کچھ جواب حاصل کریں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ واقعتاً اس سے پہلے کوئی اور سوال پاسبل نہیں ہے. اب چونکہ اس کا جواب بہت لمبا چوڑا ہے تو میں 1 منٹ میں تو دے نہیں سکتا، ٹھیک ہے نا. دوسرا سوال ہمارا ہوگا انسان کیا ہے. کیونکہ علم حاصل کرنے والے یا علم کو سمجھنے والے اصل میں انسان ہیں، اور جو کچھ بات ہو رہی ہوگی انسان سے متعلق ہوگی. تو جب تک یہ نہ پتہ چل جائے کہ میں کون ہوں تب تک اس سے اگلے کسی سوال کی وہ ترتیب نہیں بنتی. نمبر 3 سوال ہوگا ہمارا اسلام کیا ہے. اور نمبر 4 ہمارا سوال ہوگا مغرب کیا ہے. تو ان 4 سوالوں کے جواب میں انشاءاللہ ہم اس کورس کو پورا کر لیں گے انشاءاللہ. اور ابھی تک میرے خیال میں یہ سب سوال بہت سے اور بھی ہیں، ایسا نہیں ہے کہ یہ سب سے قیمتی بنیادی سوال ہیں، لیکن ان 4 سوالوں کے جواب میں آپ کو یہ بات بڑی کلیئرٹی سے واضح ہو جائے گی کہ قرآن سمجھنے کے لیے اصول کیا ہیں، یا وہ کون سی بنیادی باتیں ہیں جو سمجھے بغیر اگر آپ قرآن سمجھتے تو آپ کے قرآن سمجھنے میں ایک درجے کی کمی رہ جاتی. ٹھیک ہے؟ یعنی یہ 4 سوالوں کا جواب اگر آپ قرآن سمجھنے کے بعد حاصل کریں اور اگر آپ ان 4 سوالوں کا جواب پہلے حاصل کریں اور پھر قرآن سمجھیں تو آپ کے قرآن سمجھنے میں بہت بڑا فرق پیدا ہو جائے گا. اس کے مطلب نہیں کہ جو آپ نے سمجھا ہوگا وہ غلط ہوگا، لیکن وہ سب اپنی اپنی جگہ بیٹھ نہیں پا رہا ہوگا کیونکہ وہ سانچہ پہلے موجود نہیں تھا، وہ آپ نے سمیٹ لیا. اب سانچہ بننے کے بعد جب آپ وہ قرآن سمجھیں گے، اس کے علوم سمجھیں گے تو وہ اپنی اپنی جگہ پہ چیزیں بیٹھ رہی ہوں گی. عربی میں ایک بڑا پیارا اسلوب ہے کہ عدل جو ہے، عدل اس کا جو ڈیفینیشن ہے عربی میں وہ ہے کہ وضع الشیء فی محلہ. عدل کیا ہے؟ کسی چیز کو اس کی جگہ پر رکھنا. اور اسی کا جو متضاد ہے عربی میں عدل کا وہ ہے ظلم. اور ظلم کی ڈیفینیشن ہے کہ وضع الشیء فی غیر محلہ، کسی چیز کو اس کی جگہ سے ہٹا دینا. یہ کیا ہے؟ ظلم. مثلا اگر میں ٹوپی پاؤں میں اور جوتے سر پہ رکھ لوں تو کیا ہوگا؟ ظلم ہوگا. کیوں؟ میں کہوں گا میں ہی ہوں نا، ٹوپی بھی میری، جوتے بھی میرے، ٹھیک ہے نا، اور ایک چیز پاؤں میں ایک چیز سر پہ ہے. آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ تو آپ کیا کہیں گے کہ میں نے غلطی کیا کی، میں نے چیز کو اس کی جگہ سے ہٹا دیا، یہ ظلم ہے. اور عدل کیا ہوگا کہ جوتے پاؤں میں ہوں اور ٹوپی سر پہ ہو. تو لہذا ہم بعض وقت کیا کرتے ہیں، سمجھتے بہت کچھ ہیں، ایک ایک انڈیویجول چیزوں کو ہم سمجھ لیتے ہیں، لیکن ان کا ربط کیوں نہیں بن رہا ہوتا؟ کیونکہ ہم نے چیزوں کو اپنی اپنی جگہ پہ نہیں رکھا ہوتا. آپ کے گھر میں سامان سارا موجود ہے، صوفے آپ بیڈ روم میں لگا دیں، بیڈ آپ ڈرائنگ روم میں لگا دیں، کچن کا سارا سامان آپ لاؤنج میں رکھ دیں تو کیا ہوگا؟ کوئی بھی کہے گا یہ گھر نہیں ہے. آپ کہیں یار ہر چیز موجود ہے، اے سی موجود ہے، بیڈ موجود ہے، صوفے موجود ہیں، کچن کا سامان موجود ہے، تو وہ کیا کہے گا؟ یار آپ یہ سب کرنے سے پہلے ایک ترتیب سمجھ لیتے کہ صوفے کہاں رکھنے ہیں، بیڈ کہاں رکھنا ہے، کچن کا سامان کہاں رکھنا ہے، تو کیا ہوتا؟ یہ چیز بہت بہتر ہو جاتی. اب مسئلہ کیا ہے؟ یہ جو سوال ہیں ان کے جواب پہلے علم اتنا عام ہوتا تھا کہ بچپن سے بندے کو سنتے سنتے ان باتوں کا پتہ چل جاتا تھا، لہٰذا الگ سے پڑھنے کی ضرورت نہیں تھی. کوئی کہہ سکتا ہے نا کہ اگر اتنی ضروری باتیں ہیں تو یہ کہیں شروع میں ہونی چاہیے تھی. یہ اب آپ آگے چلیں گے تو انشاءاللہ دیکھیں گے کہ یہ زمانہ بہت عجیب سا زمانہ آ گیا ہے کہ جس زمانے میں وہ بنیادی باتیں جو لوگوں کو پتہ ہوتی تھی وہ سکھانی پڑتی ہیں، اور یہ علمی ہے. مثلا انسانی تاریخ میں پیرنٹنگ کبھی نہیں سکھائی گئی.
پیرنٹنگ پہ کورسز نہیں ہوئے، اس زمانے میں ہوتے ہیں. حیران کن ہے کہ نہیں؟ تو کیا اس سے پہلے لوگوں کو پیرنٹنگ کیا وہ پیدائش سے سیکھ کے آتے تھے؟ نہیں. کیسے سیکھتے تھے؟ ان کو کسی کورس کی ضرورت نہیں تھی، وہ اپنے والدین کا مشاہدہ کرتے تھے، اپنا بچپن کو دیکھتے تھے اور اگلی نسل کو پروان چڑھا لیتے تھے. ادب کے اوپر الگ سے کوئی لیکچرز دینے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی. اولاد والدین کی فرما بردار ہوتی تھی. اس حد تک تھا کہ دنیا میں کوئی مذہب ایسا نہیں ہوتا تھا، کوئی معاشرہ ایسا نہیں ہوتا تھا کہ جہاں بچے والدین کے فرما بردار نہ ہوں. لیکن آج کے دور میں آپ دیکھیں نا کہ ہر والد یا والدہ جو ہے اس کی ایک ہی پریشانی ہے کہ کسی طرح میرا بچہ اوبیڈینٹ ہو جائے. کہ دینی اداروں میں دینی شخصیات کے پاس آ رہے ہوتے ہیں کہ میرے بچے کو کسی طرح سمجھائیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس زمانے میں جو غلطی ہوئی ہے وہ کیا ہے؟ وہ جو ہے میں نے کہا نا عدل اور ظلم. چیزیں بہت ساری ہیں، انبار لگ گیا ہر چیز کا، لیکن ہوا کیا ہے؟ ترتیب چیزوں کی آگے پیچھے ہو گئی ہے. جو وقت بچوں کو دینا تھا وہ کہیں اور دیا جا رہا ہے، اور وہ جو پیسے بچوں پہ لگانے تھے وہ کسی اور کو دیے جا رہے ہیں، بچے اس کے والے کیے جا رہے ہیں. پتہ نہیں کیا عجیب سی کھچڑی پکی ہوئی ہے. ٹھیک ہے نا؟ یعنی ظاہر ہے پہلے بھی تعلیمی ادارے ہوتے تھے، سب کچھ ہوتا تھا، لیکن اب اس زمانے میں کیا ہو گیا؟ ہر چیز کی ترتیب الٹی ہو گئی ہے. بندہ کسی کا نوکر بنتا ہے، اس سے پیسے لے کے کسی کو اپنا نوکر بناتا ہے، اس کو دے دیتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ سب یہ کر رہے ہیں. خاتون باہر جا کے کسی کے ہاں نوکری کرے گی، وہاں سے پیسے لا کر کسی کو اپنی نوکری پہ رکھ لے گی. اس کو یہ فیل ہی نہیں ہو رہا کہ میں 6 نوکر بھی کیوں نہ رکھ لوں، میں تو نوکر بن گئی نا. ٹھیک ہے نا؟ تو اس سے بہتر نہیں تھا کہ میں وہ نوکری نہ کرتی اور وہ پیسے میں جو مجھے یہ لوگوں کو دینے پڑتے ہیں کیونکہ میں نوکری کرتی ہوں، تو اگر میں وہی بچا کے گھر اپنے بیٹھتی تو میں کم از کم کسی کی نوکری نہ کر رہی ہوتی. اور دیکھیں نا تصورات کیسے عجیب سے انسان کے بن گئے نا کہ بھئی شوہر کا کام کرتے ہوئے کیا ہے؟ پریشانی. گھر میں ایک مرد کا کام کرتے ہوئے پریشانی ہے، اس کو بتایا کہ ضلالت ہے. وہی عورت جہاز میں جا کے 100 بندوں کو کھانا فخر سے پیش کرے. تو اس زمانے کا بنیادی مسئلہ کیا ہے کہ ہر چیز کی ترتیب اوپر نیچے ہو گئی ہے، کوئی سمجھ نہیں آ رہا انسان کو. ٹھیک ہے نا؟ وہ والدین جو ہیں خود والدین کو اولڈ ایج ہوم میں بھیج دیا اور ساتھ میں کہہ رہے ہیں بچے میرے مطیع و فرما بردار نہیں. یہ کوئی سمجھنے والی بات؟ یعنی بڑے بڑے ریشنل لوگ ہیں، لیکن ان کو یہ نہیں سمجھ آ رہی کہ میں جب اپنے والدین کا ادب احترام نہیں کر رہا، اس میں کوئی فلسفے کی بات ہے کہ میرے بچے میرا کیوں کریں؟ مطلب جو بندہ والدین کو گاؤں دیہات میں چھوڑ آیا ہے، وہ پسماندگی میں رہ رہے ہیں، نہ ان کو کوئی پیسے بھیجتا ہے، نہ ان کی کوئی خیر خبر ہے، 4 سال بعد جا کے ملتا ہے، اس کو اپنے بچوں کی بڑی پرواہ ہے. اوہ میرے بچے جو ہیں وہ میرا ادب نہیں کرتے. تو اس میں کون سا فلسفہ ہے بھائی؟ ٹھیک ہے نا؟ آپ نے اپنے بچوں کو یہ تجربہ کرایا ہی نہیں کہ والدین کیا ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ دیکھیں ماڈل چاہیے نا ہر کسی کو. پہلے بچے تجربہ کرتے تھے کہ میرا باپ اپنے باپ کے سامنے بولتا ہی نہیں ہے، بچے کو سبق دینے کی ضرورت نہیں تھی. اب بچہ باپ کو دیکھتا ہے، باپ کے باپ کو، تو وہ اچھا دیکھتا بھی ہے تو اسی نظر سے کہ یہ کوئی پرانے لوگ ہیں، یہ کوئی جیسے کہیں بس ریٹائرڈ ہیں، فارغ ہیں، ان سے جیسے ان کا دنیا میں کوئی عمل دخل نہیں ہے. تو اس کو یہ سمجھ آتا ہے کہ اچھا جو بوڑھا ہو جاتا ہے وہ فارغ. تو لہذا یہ المی ہے زمانے کا. تو یہ جو سوال ہیں ان کے جواب الگ سے ہونے نہیں چاہیے تھے. یہ معاشرے کے اندر یہ چیزیں ہونی چاہیے تھی، لیکن المیہ یہ پیدا ہو گیا کہ چیزیں اوپر نیچے ہو گئی. جی سر ایک سوال ہے میرا، مطلب جس طرح آپ نے بتایا کہ اسی طرح مطلب سب مصروف ہو گئے ہیں، بچوں پہ تربیت اثر نہیں ہو رہا. موسٹلی میں نے یہ دیکھا ہے کہ مطلب جو بڑے ہیں وہ بچوں کو اتنا ٹائم نہیں دیتے، یا بچوں کو ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ بچے کیا کر رہے ہیں. جی اسکول میں جا رہے ہیں، یونیورسٹی میں جا رہے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں کہ بچے میں جا کے کیا کر رہے ہیں. ابھی جس طرح میں نے اپنے دوستوں کے ساتھ دیکھا ہے کہ جو والد ہیں وہ مسجد میں درس دے رہے ہیں یا اچھی تبلیغ میں یا کسی اچھی جگہ پہ بیٹھے ہوئے ہیں، درس وغیرہ دے رہے ہیں، بچے ان کے وہ حرکتیں کر رہے ہیں کہ مطلب وہ سوچ بھی نہیں سکتے. تو مطلب میرے خیال سے ان کو چاہیے کہ پہلے وہ اپنے گھر کو یا اپنے بچوں کو ان کو یہ پتا ہو کہ بچہ میرا کیا کر رہا ہے. دیکھیں مسئلہ جو ہے نا وہی ہے جو میں نے پہلے عرض کیا. نہ تو ان کو یہ ضرورت ہے کہ وہ درس چھوڑ کے بچے کے اوپر لگے، اور نہ ہی ان کا یہ کام ہے کہ وہ درس دے اور بچے کو چھوڑ دیں. کیا کرنا ہے؟ عدل کرنا ہے. عدل کیا ہے؟ اپنی ساری ذمہ داریوں کو سمجھ کر پورا کرنا ہے. ڈس بیلنس بہت ہے اس زمانے میں. پیسہ کمانے کی جتنی اہمیت ہے اتنی اہمیت پیسہ کمانے کو دیں. بچوں کی تربیت کرنے کی جتنی اہمیت ہوتی ہے اہمیت بچوں کی تربیت پہ لگائیں. والدین کی جتنی اہمیت ہے ان کی اہمیت کے مطابق ان کو ان کا حق دیں. مسئلہ کیا ہو رہا ہے؟ ایک ہی طرف انسان وہ ایک طرف ہو چلا جاتا ہے. اچھا اب اسی طرح جو دین ہے یہ بھی مسئلہ کیا پیدا ہو گیا؟ پروفیشن بن گیا.
یعنی مجھے اگر آپ یہ پڑھانے کے پیسے دیں گے تو میں کہوں گا جی صبح سے شام تک پڑھوائیں مجھ سے، لیکن جب میں اس کے پیسے نہیں لوں گا تو پھر مجھے جب کہیں گے نا 1 گھنٹہ اور، میں کہوں گا وہ نہیں، میرا تو بڑا ضروری کام ہے، میں تو کہیں جانا ہے. تو اب چونکہ مسئلہ کیا ہو گیا کہ دین پروفیشن بن گیا نا، تو آپ کو پتا ہے کہ اپنے بچے کو پڑھانے کے تو پیسے کوئی نہیں ہے، لوگوں کے بچوں کو پڑھانے کے پیسے ہیں. تو میں دماغ خراب ہے میں اپنے بچے کو پڑھاؤں؟ اور اگر میں نے پیسہ کمانا ہے تو میں تو کہوں گا صبح آنکھ کھلنے سے لے کے رات آنکھ لگنے تک تو میں لوگوں کے بچوں کو پڑھاتا رہوں، کیوں مجھے وہاں سے پیسے مل رہے ہیں. تو ہر چیز بس ایک المیہ ہے اس دور کا کہ ہر چیز الٹ پلٹ ہوئی ہے، ٹھیک ہے نا، چاہے وہ دینی طبقہ ہو چاہے دنیاوی طبقہ ہو. یعنی ایک معاشرے میں ایک سوجھ بوجھ ہوا کرتی تھی پہلے، وہ اب بالکل ختم ہو گئی ہے. اور آپ دیکھیں نا دنیا میں اس وقت المیہ، یعنی ہم اللہ کا شکر ہے جہالت کی وجہ سے ہی صحیح جو بھی کہہ لیں، ہم بہت بہتر ہیں جو پاکستانی معاشرہ ہے. جن کے پاس وسائل زیادہ آ گئے نا دنیا میں، وہ اس وقت جن مسئلوں کا شکار ہیں وہ ہم سنیں تو ہم پریشان ہو جائیں. یعنی دیکھیں نا انسان اپنے معراج پہ پہنچ کے یہاں تک پہنچا کہ اس نے کہا کہ یہ بھی ہم نہیں طے کر سکتے کہ یہ جو بچہ پیدا ہوا ہے یہ بچہ یا بچی ہے، اور یہ ہم بدھو ہیں سارے بزرگ جو بڑے ہو گئے، یہ جب 16 سال کا ہوگا نا تو یہ اتنا سمجھدار ہوگا کہ یہ طے کرے گا کہ میں بچہ ہوں یا بچی ہوں. اور اگر میں نے اس کو ایک دفعہ بتا بھی دیا نا کہ یہ بیٹا ہے یا بیٹی ہے تو میرے اوپر کیس ہو سکتا ہے. یعنی یہ انسانیت کی معراج. اور پھر اس سے اگلی معراج یہ انسانیت کی کہ بعض لوگوں کو اتنی پریشانی ہوئی کہ ہم کتے کیوں نہیں ہیں، کہ انہوں نے ڈالرز یعنی کئی ملین ڈالرز خرچ کر کے کاسٹیومز بنوائے کتوں والے، اور وہ پہن کے وہ کتوں کے ساتھ جا کے وقت گزارتے ہیں. یہ کتے جو ہیں ان کو یہ نہ محسوس ہو کہ دنیا میں کوئی کتے کم ہو گئے تھے، تو ایک انسانوں میں سے ایک بندہ جو ہے، یہ ریئل ہے سب کچھ. یہ اس کو کہتے ہیں نا دماغ پھر گیا بندے کا. اس وقت دنیا کا دماغ پھرا ہوا ہے. مسئلہ یہ ہے، ٹھیک ہے نا. یعنی لوگوں کے آپ غم سنیں تو آپ بڑے حیران ہو جاتے ہیں کہ ان کے غم کس طرح کے ہیں، ان کی پریشانیاں کس طرح کی ہیں. تو باہر لوگوں کے غم اور طرح کے ہیں. وہ اس وقت ان کی زیادہ پریشانی یہ ہے کہ ہم کتا کیسے بن سکتے ہیں، ہم بلی کیسے بن سکتے ہیں، ٹھیک ہے. اور یعنی حقیقت یہ ہے کہ دنیا میں کہتے ہیں کہ بھائی مغربی دنیا میں یا کتے کی ویلیو ہے یا بچے کی ویلیو ہے. بس چھوٹا بچہ ہے یا اس کے حقوق ہیں یا پھر کتے کے حقوق ہیں، ان کو آپ کچھ نہیں کہہ سکتے. باقی تو انسانیت کی کوئی قدر رہی نہیں. تو ہر چیز اپنی جگہ واپس لانے کی ضرورت ہے. اعتدال اس وقت سب سے بڑا چیلنج ہے کہ ہم کہیں کہ ہر چیز کو اپنی جگہ پہ لایا جائے. یہ بھی المیہ ہوگا کہ ہم کہیں کہ ساری دنیا سب چھوڑ چھاڑ کے مسجدوں میں بیٹھ جائے. اور یہ بھی المیہ ہوگا کہ ہم کہیں کہ جناب ڈاکٹرز کی بڑی ضرورت ہے، انجینئرز کی بڑی ضرورت ہے، تو ہر بندہ ڈاکٹر انجینئر بن جائے. بھائی جتنے آپ کو دین کے لوگ چاہیے اتنے دین کے تیار کر دیں، جتنے ڈاکٹر چاہیے اتنے ڈاکٹر تیار کر دیں، جتنے انجینئر چاہیے اتنے انجینئر تیار کر دیں. غلو نہ کریں. تو غلو ہی سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ ایک انسان جو ہے وہ یعنی ایک ہمارے یہاں جیسے ویسے ہی مسئلہ ہے نا، وہ آئی ٹی کی طرف گئے تو سارے ہی جناب ہر بندہ سافٹ ویئر انجینئر بنا بیٹھا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا. ابھی وہ پچھلے دنوں میں وہ لیسن آیا، پتہ نہیں G5 کون سا لیسن، وہ ہر بندے نے وہ گانا شروع کر دیا. یہ کسی نے دیکھا ہی نہیں کہ دنیا کو چاہیے کتنا ہمارے معاشرے میں اس کی کنزپشن کیا. ہر بندے نے گانا شروع کر دیا کہ مہنگا بک جائے گا. اب وہ پڑے ہوئے ہیں ڈھیر لوگوں کے پاس خراب ہو رہے ہیں. تو یہ غلو جو ہے نا یہ بہت بڑا مسئلہ ہے، ٹھیک ہے نا. اور اس کا حل کیا ہے کہ انسان اعتدال کی طرف جائے. اعتدال یہ ہے کہ ہر شے کو اس کا حق دے دیں آپ، بس ٹھیک ہے نا. اور سب سے مشکل کام ہے اعتدال. کیوں مشکل ہے؟ میرے خیال سے نا مطلب اگر کوئی بھی انسان کوئی بھی کام کر رہا ہے، جیسا ڈاکٹر ہے اگر تو وہ ڈاکٹر بھی اپنا کام ہی کرے، لیکن وہ دینی لحاظ سے کرے. مطلب اس کے ذہن میں ہو کہ بھائی میں اسلام کو اپنے دل میں اور کام میں رکھتے ہوئے جو بھی میں کر رہا ہوں وہ اس حساب سے کروں. اگر انجینئر تو وہ بھی اس طرح چلے. اگر وہ کوئی بھی بندہ اپنا کاروبار سنبھال رہا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ بھی اس لحاظ سے کاروبار سنبھالے کہ بھائی میں نے کوئی دو نمبری نہیں کرنی. ویسے ہی ہے اس معاملے میں بھی غلو ہے نا. ڈاکٹر سمجھتا ہے کہ میں ڈاکٹر ہوں بس کافی ہے، کاروباری شخص سمجھتا ہے میں کاروباری ہوں کافی ہے. دین تو مولوی کا کام ہے، ٹھیک ہے نا. اور مولوی بھی ماشاءاللہ اس زمانے کا مولوی بھی سمجھدار ہے. اس کو بھی جب وہ دیکھتا ہے نا کہ باقی دیندار ہو رہے ہیں تو اس کو پریشانی شروع ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے نا، کہ اگر یہ سارے مولوی ہو گئے تو میں نے کدھر جانا ہے، ٹھیک ہے نا. تو بعض کا دیندار طبقے کی طرف سے بھی ایک چیز آتی ہے کہ یہ آپ کون ہے بھائی. یعنی کوئی شخص اپنے والد کا جنازہ پڑھا دے تو بعض لوگ تو اپریشیٹ کرتے ہیں نا. یہ جو اپریشیٹ کرنے والے جدید لوگ ہیں، جو ٹپیکل لوگ ہیں، وہ کہتے ہیں بھائی اگر یہ جنازے خود پڑھائیں گے اور یہ نکاح خود پڑھائیں گے تو ہم کدھر جائیں گے پھر. تو مسئلے تو ہیں. بہرحال تو علم سے انشاءاللہ ہم آغاز کریں گے، چونکہ آج بالکل ہی وقت اینڈ پہ ہے تو ڈسکشن جو ہے وہ تھوڑی لمبی ہے. یہ تو کل انشاءاللہ اس پہ ہم آغاز کریں گے، اور جب تک اس سوال کا جواب نہیں ہو جاتا اگلے 4-5 دن اسی پہ رہیں گے، پھر اس کے بعد آگے. تو امید ہے آپ سے انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی. ہیں سارے آئیں گے نا انشاءاللہ؟ ہیں
ہاں ایک بس آپ کو میں نے وہ دے دیا کہ کسی کو لگے نا یار نہیں سمجھ آ رہی بات یہاں پہ، یا بالکل خوشی سے کسی اور ادارے میں شفٹ ہو جائیں، لیکن دین کا علم حاصل کرنا اس سے پیچھے آپ نے نہیں ہٹنا. ماشاءاللہ اب پاکستان میں وہ زمانہ نہیں رہا کہ علم حاصل کرنا مشکل ہو، ہر گلی محلے میں ادارے کھل چکے ہیں، ٹھیک ہے نا، شخصیات بھی بہت موجود ہیں. ہاں ایک چیز بس ہے کہ آن لائن کے چکر میں نہ پڑے، ٹھیک ہے نا، ہاں آن لائن کے چکر میں نہ پڑیں کہ اچھا گھر گئے آپ نے دیکھا ایک آن لائن کورس کا ایڈ آیا ہوا ہے، جو مرضی کر لیں. ٹیکنالوجی کے فوائد ہمیں ہی پتہ ہیں، لیکن دینی علم تو خاص طور پہ آپ کہہ لیں کہ اس میں تربیت کا ایک ایلیمنٹ ہوتا ہے، وہ تربیت کا ایلیمنٹ آن لائن میں نہیں، سنجیدگی نہیں ہے. اور جو پیچھے بات آئی قربانی کی، جو بندہ گھر سے چل کے آ رہا ہے، موسم کی گرمی سردی برداشت کر رہا ہے، پیسہ خرچ کر رہا ہے، آنے جانا آج کل آسان تو نہیں ہے، خرچ ہوتا ہے اس پہ پیسہ، اور ایک ماحول میں آ کے بیٹھتا ہے، جو کچھ وہ گین کر سکتا ہے وہ ایسے آرام سے ریلیکس ہو کے گھر بیٹھا ہوا بندہ حاصل نہیں کر سکتا. ہم اس کے فائدے سے انکار نہیں کر رہے، لیکن وہ ہاں آپ نے بنیادی علم حاصل کر لیا ہوا ہے، آپ کچھ باتیں اور سمجھنی ہے وہ ایک اور بات ہے، لیکن بیسک کم از کم فزیکلی آ کے ایک جگہ ایک ماحول میں بیٹھ کے آپ کریں. ہمارے لیے بھی بہت آسان ہو اگر ہم آن لائن پہ چلے جائیں. یہ اتنا بڑا جو کیمپس ہے اس کا ظاہر ہے یہ کرائے پہ ہے، یہ کوئی ایجنسیوں نے نہیں ہمیں دیا ہوا، تو یہ مہینے کا کرایہ دینا بہت مشکل کام ہے، اس کی جگہ ایک کیمرہ لگا کے بیٹھ جانا بہت آسان ہے. لیکن مسئلہ یہ ہمیں پتہ ہے کہ جو معاشرہ اس وقت دین میں جہاں تک جا چکا ہوا ہے، وہاں سے اگر واپس آنا ہے تو تربیت بڑی ضروری ہے، اس کے بغیر کام نہیں چل سکتا. نمبر آف کورسز تو بہت ہو جاتے ہیں آن لائن، لیکن تربیت والا ایلیمنٹ نہیں ہے. تو اس لیے ہمت کریں، قربانی دیں، انشاءاللہ ہم آپ کے مسئلوں کو سمجھتے ہیں، ان کے مطابق ہم بھی آپ کو یہاں پہ کمفرٹیبل ماحول دیں گے، لیکن آپ نے ہمت انشاءاللہ کرنی ہے.